माँ बाप जितने मर्जी रिलीजियस हों या जितने मर्जी लिबरल हों, तो प्रिवेलेंट सिस्टम जो कि आपके एक्सपीरियंसेस को डिटरमिन करता है, जो पाकिस्तान में हो या इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो, वो प्रिवेलेंट सिस्टम जो है ना, वो असल में अपब्रिंगिंग करता है बच्चे की। जो स्कूल लेवल पे डैमेज होता है ना बच्चे के दिमाग का, वो है रेड फ्लैग, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल में डालें, उससे बच्चे डैमेज ज्यादा होता है। ओके, और इतना ठीक। बड़ा बड़ा दिमाग मैंने बच्चों का माशाल्लाह देखा है पाकिस्तान में, कुछ तो ऐसे हैं जो इंस्पायरिंग है, मगर स्कूल उसको श्रिंक कर रहा होता है क्योंकि वो सिस्टम में ढालने की कोशिश कर रहा होता है, और माँ बाप बेचारे मजबूर होते हैं कि हम क्या करें इसके अलावा। दुनिया ही नहीं खिलाफ हुई तो आपने कोई तो सही रास्ता तो नहीं पिक किया। इस्लाम आसान रास्ते का नाम है ही नहीं। सॉरी, इस्लाम पे चलना है, मसले तो आएंगे, ये दुनिया के डिजाइन में है या अल्लाह की राह में आए और आपको मसाइल आए। मसला होगा जब आपके घर वाले आउट कर दिए जाएंगे, आप आउट कर दिए जाएंगे, आपके सामने आपके घर वालों को, आपके घर वालों के सामने आपको आउट कर दिए, आपका मिशन डैमेज होगा, गलत प्रोपेगेंडा आपके नाम पे मशहूर होगा, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये होते हैं मसाइल, दीन के कामों में इस तरह मसाइल नजर आते हैं कि मैसेज को छोड़ दिया और नीचे कुछ और किसी और लेवल पे प्रोपेगेंडा करके पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को डैमेज किया जा रहा है। आप ही कि हम दीन, हम फलसफा, मुसलमान अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, इस्लाम के नाम पे आपके खिलाफ हो जाएंगे, हमने तेरे दीन वाली बात नहीं पूरी करने देनी तुम्हें। ठीक है, बुद्धिज्म बहुत आसान, बुद्धिज्म या पॉलिन क्रिश्चियनिटी बहुत आसान मजहब है, वो ज्वाइन करें, यशी करें, शाबाश, वेकेशन बनाएं, नेपाल जाएं, आसान मजहब, अपना अपना सोचें, ठीक है, आसान मजहब। या पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम में भी आसान मजहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, सहाबा का दीन, आसान मजहब नहीं सख्त। पाकिस्तानियों का इस्लाम अपना अपना घर बचाओ, अयाशी करो, बीवियां बच्चे पालो, बच बच के निकलते रहो, पतली गलियां हो जाया करो, जब कोई बड़े मुसीबत मोहल्ले में आए निकल लो बस पतली गली, अपना अपने भी बच्चे, ये आसान मसला। आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तानी जहां मर्जी चले जाए ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। मुझे क्यों बहुत शौक है यूनिटी का, नहीं, मुझे मुझे मेरी दीनी जरूरत, माय मिशन रिक्वायर्स मुस्लिम्स टू कम टुगेदर, सो वी आर गोइंग टू फिक्स दैट। आई हैव अ वेरी क्लियर पर्पस ऑफ व्हाई आई एम गोइंग टू डू दैट। आई डोंट वांट गुड किड्स, आई वांट द राइट मुस्लिम्स। ओके, आई वांट कनेक्टेड मुस्लिम्स। अच्छे इंसान बनाना मेरा मकसद नहीं है, सही मुसलमान बनाना मेरा मकसद है, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सही मुसलमान की कि हर इंसान के साथ कनेक्ट करेगा। तो आइए मैं इसमें सबसे पहले ये ब्लू प्रिंट पे काम शुरू करें कि 2050 ले लें, 2060 ले लें, पाकिस्तान में इस्लाम का निजाम नाफिज हो गया है, ठीक है, उसके हर एंगल से ये निजाम नजर कैसे आता है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करना, सजाओं की बात ना करना, जजाओं की बात भी करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है सबको? टेस्टिंग द साउंड। Yes, sir. I can hear you. Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin proceedings. This is going to be a quick session. I have a few updates about the UK tour and few programs जो कि पाकिस्तान के लिए भी we are about to launch in terms of our education uplift in IMS, और IMS की updates भी हैं और source code की updates भी हैं. So let me just begin by first taking one question. मुझे जरा ऑडियो खुद टेस्ट करनी है, मेरे स्पीकर्स कैसे चल रहे हैं. Take any question please, जब तक बाकी लोग आ जाते हैं. Musa Vakas. अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ऑडियो मसला है जी। वालेकुम सलाम तो कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। सर आई ऑनेस्टली आई एम योर बिगेस्ट अप्रिशिएटर सर। आप यकीन करें मेरे घर में और इर्द गिर्द के लोग जो है वो आपके सख्त अगेंस्ट है, मगर आई ऑनेस्टली आपको बहुत ज्यादा मैं सर आई आई एम सो सॉरी, आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय योर वर्क सर। सर आपसे दो क्वेश्चंस थे सर। एक क्या बताया आपने क्वेश्चन अपना? ये मूसा वकास मूसा, जी जी मूसा। सर, मैं रियाद में होता हूँ, सऊदी अरेबिया में। अच्छा सर, आपसे दो क्वेश्चंस थे। एक तो आपने जो सूरह कहफ की जो तफसीर दी थी वो आपने कहा था कि आप सऊदी स्कॉलर से रुजू कर लें। मैं अरबी में अरबिक में भी अरबी की तफसीरें होती हैं, तो आप किसी सऊदी स्कॉलर से रुजू कर लें। तो सर आप कुछ स्कॉलर्स के नाम बता सकते हैं जो कि आपकी ही जो आपने तफसीर दी थी वो उससे सेकंड करते हो? पहला क्वेश्चन ये है। और सर मेरी आवाज आई आपको? जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप जारी रखिए मूसा। No, sir, I cannot hear him either. आई एम वेरी सॉरी सर, आई थिंक आई एम हैविंग सम इंटरनेट इश्यूज। अगले क्वेश्चन लें सर, आई वांट टेस्ट माय ऑडियो, और उनके इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं, उनका एक ही सवाल आया, उनका जवाब देता Fazima. Assalamualaikum, sir. हूँ. अस्सलाम वालेकुम. So, welcome to the UK. Thank you so much. Yes, sir, from your previous tour, we have learned much about
that what is my role as a Muslim in my community. So my question is that what should I expect this time from your talk in London? As on the brochure, I have read something about severe psychology. So may I know something about this term? What, as a Muslim, this term, what does this term means to me? Of course, I have done the first video on a general overview. Every city will have a slightly different program. We are just about to go to Bradford. We will be so Bradford is more of a launch for the whole UK tour, and we'll be going in for mostly the developing the techniques, making parents understand how to look at what kind of pressures psychologically and inevitably there will be on the kids. So we are going to open up the whole diagram of what a human being goes through in terms of first let's align the goals, and even if you have a goal or not, what is the most inevitable source of pressure, the kinds of pressure that our kids go through in England or America or wherever. And then we highlight where are the barriers, what are the locks, how to unlock those locks, which the whole system of this human environment sets upon a human being. मैं मिसाल देता हूँ इसकी. माँ बाप जितने मर्जी रिलीजियस हों या जितने मर्जी लिबरल हों, तो प्रिवेलेंट सिस्टम जो कि आपके एक्सपीरियंसेस को डिटरमिन करता है, जो पाकिस्तान में हो या इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो, वो प्रिवेलेंट सिस्टम जो है ना, वो असल में अपब्रिंगिंग करता है बच्चे की. और आप चाहें या ना चाहें, आपका अबाउट 20% रोल होता है in terms of setting the right thought process, mindset, values. और इसको साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं. वो बैरियर्स आपने कहाँ पे, कुछ बैरियर्स आपने लगाने होते हैं, कुछ बैरियर्स आपने तोड़ने होते हैं. So there are more than 150 known indicators of how a human being, जो एट्रीब्यूट्स है ना, उसकी लिस्ट लेके एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, और उसमें से ज्यादातर एट्रीब्यूट्स हम यूज नहीं करते. और जो माशरा होता है, जो कम्युनिटी होती है, जो स्कूलिंग सिस्टम, माहौल, अफेक्ट ऑफ पीपल ऑन आवर किड्स, उसको मेजर करना और उसकी किस्में बताना, उन एवेन्यूज की तरतीब से किस्में बताना. तरतीब का मतलब है सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी जगह से पड़ता है बच्चे पे, जिसको अमूमी तौर पे वालिदैन पीयर प्रेशर बोलते हैं. वो पीयर प्रेशर इज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच. There's a lot more pressure than just a couple of friends who are going to tell you or your kid to do something. काफी चीजों पे आपका बच्चा या बच्ची मजबूर होता है कुछ ना कुछ ऐसे उसको उन पेवमेंट्स को आपको हम पहचानने में आपको विजिबल करके दूंगा इंशाल्लाह मैं, कि आप चाहे जहाँ मर्जी हो, इंग्लैंड के किसी भी कोने में हो, अमेरिका के किसी भी कोने में हो, फॉर ऑल दैट मैटर पाकिस्तान के भी किसी कोने में हो, मगर इस वक्त मैं ओवरसीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. तो कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि नेचुरली अल्लाह की तरफ से उसने इंग्लैंड में रहने के बाद अपग्रेड कर लेनी है खुद ही, जो कि पाकिस्तान के माँ बाप जितना मर्जी जोर लगा नहीं कर सकते हैं. वो इस्लामी वैल्यूज. कौन सी ऐसी वैल्यूज है, कौन सा ऐसा थिंकिंग मैकेनिज्म है, थिंकिंग मैकेनिज्म, वो पाकिस्तान के माँ बाप जितने मर्जी जोर लगा लें, वो इंग्लैंड जो है ना, जिस तरीके से वो डेवलप करके देगा आपके बच्चों की, वो माँ बाप रोकना चाहें भी तो नहीं रोक सकते. विच इज अ गुड थिंग बाय द वे. वो इंग्लैंड के कुछ फायदे भी तो है ना. कुछ ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी हैं, एंटी हैं, और वो पैटर्न्स आपको आपके बच्चों में नजर आते हैं. वो उसकी मैं निशानियां पूरी तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह, जितना भी वक्त मिला. हर जगह पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स की तफसील है. सो उधर माँ बाप को शौक लगता है अपने बच्चे की कुछ हरकतें और बातें देख के और पैटर्न्स देख के. वो आप जो मर्जी कर लें, रोक नहीं सकते अगर आपको पता नहीं है कि उनको बैरियर्स सेट कैसे करना. कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि माँ बाप ने तोड़ने होते हैं, जो इंग्लैंड लगा रहा है, वो तोड़ने होते हैं. और अगर आपको पता नहीं होगा कैसे तोड़ने और क्या है, वो कहाँ होते हैं, कैसे क्या
how do we parent a child to break those barriers and lift off, تو وہ پھر خود ہی تو نہیں ٹوٹتے. سو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ پاکستانیوں کو یا دیسیوں کو کچھ انفیورٹی کمپلیکس ہیں, گورا کمپلیکس اینڈ آل آف دیٹ. گوروں کو بھی کافی سارے انفیورٹی کمپلیکس, وہ دیسیوں کی وجہ سے نہیں ہے, دیسیوں کے کمپیریزن میں نہیں ہے, مگر اپنے اپنے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں, کیسے آتے ہیں, وہ اس کی تفصیل آپ کو بتانی ہے. سو دیر 3-4 ڈفرنٹ کمپارٹمنٹس. یہ ہو گیا آپ کا شروع کے 10 سال کی کٹ. ظاہر سب پیرنٹس کے بچے 10 سال کے تو نہیں ہیں, تو زیادہ والوں کو بھی ہیں. تو ان کو ٹین ایجر اور ان کے اوپر کے بچوں کے اوپر کس طریقے سے آپ نے گول الائنمنٹ کرنی ہے سب سے پہلے, اور گول الائنمنٹ کو ریورس انجینئر کر کے ٹین ایج کو کس طریقے سے چینل کرنا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابیلٹیز ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, جو صرف ٹین ایج میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں, وہ پہلے تو نہیں ہو سکتے. تو ان پیرنٹس کو یہ بتانا ہے کہ اس میں تو سارے ہی کوالیفائی کریں گے جن کے بچے ٹین ایجر ہیں یا ان سے چھوٹے ہیں, کیونکہ وہ بچے چھوٹے ہو کے کبھی تو ٹین ایج میں آئیں گے. سو وی آر فوکسنگ آن دوز attributes, development, those locks, how to unlock certain locks, how to lock certain things which are supposed to be locked in terms of boundaries which are called values, by the way. کیوں کریں گے ہم یہ, کیا پیرنٹنگ کے لیکچر؟ نہیں, پیرنٹنگ کے لیکچر نہیں. آئی نیڈ اے ویری اسٹرانگ فورس from this new generation to come together and become a force, a single organism, behave like a single organism. آپ نے نوٹس کیا ہوگا پاکستانی جہاں مرضی چلے جائیں, جو مرضی چلے جائیں, یہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو سکتے. وہ کچھ خاص بیریئرز ہیں ہمارے, وہ ان لاک کریں گے تو آپس میں ہم لوگ کنیکٹ ہوں گے, یاد رکھیے گا. کچھ ایسے بیریئرز ہیں جو کہ انیویٹیبل ہیں, کامن سینس کے بھی تقاضے ہیں اور غیرت کے بھی تقاضے ہیں کہ اب مسلمان اور پاکستانی اسپیشلی وہ آپس میں کنیکٹ ہو سکے. آپ امریکہ میں دیکھیں پاکستانیوں کے کلسٹرز, آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں, آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں, آپ جس مرضی ملک میں دیکھیں, جس مرضی آفت کے اندر بھی دیکھیں, جس مرضی خوشی کے اندر بھی دیکھیں, پاکستانی ہمارے کلچر کے, اور انڈیا پاکستان دونوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارے کلچر کے اندر کچھ ایسی ہمارے جو کچھ پیٹرنز ہیں, جو سائیکولوجیکل پیٹرنز بنتے ہیں, یہ بچپن میں بنتے ہیں. تو وہ جب تک پہچان کے الگ الگ اس کو نکالا نہیں جائے گا, تب تک نہ گھر ہمارا یونائٹ ہو سکے گا. ایکسیپشن ہوتی ہے دیسیوں کے گھروں کے اندر, بہن بھائی بڑی عمر میں بھی کنیکٹ ہوں, ایکسیپشنز ہیں, ہوتے ہیں ایکسیپشنز ہیں. جنرلی اسپیکنگ ہماری سائیکالوجی میں ہے کہ آپس میں ڈسکنیکٹ کر دو اور اپنا اور کبھی بھی کسی بھی موقع کے اوپر بھی کسی اور کو آپس میں کنیکٹ کر کے اس کو لفٹ نہ دو. لفٹ کا مطلب ہے اپنے سے اوپر نہ لے کے جاؤ. وی آر ویری سیلفش ان مینی اینگلس. بڑی کامن ہے یونٹی دکھائی ہے, دیسی کبھی یونٹی نہیں دکھا سکا. یہ ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ ہزاروں سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ہماری. تو کبھی نہ کبھی تو ہمیں یہ چینج کرنی چاہیے. تو مجھے کیوں بہت شوق ہے یونٹی کا؟ نہیں, مجھے میری دینی ضرورت. مائی مشن ریکوائرز مسلمس ٹو کم ٹوگیدر. اوکے, عرب میں کنیکٹ ہوتے ہیں. دیکھیں عرب ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیتے ہیں, افریقنز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی ایگزامپل آف نان مسلمس جن کو آپ دیکھیں گے, پیپل لک آفٹر ایچ ادر. آپ رشیا یوکرین وار میں دیکھیں یورپین بیہیویئر کیا تھا, سوچیں ذرا کہاں سے آتی ہے وہ سائیکالوجی. اور پیلسٹائن اسرائیل وار کے اندر دیکھیں مسلمانوں کا بیہیویئر کیا ہے. سو یہاں سے آپ کو سیکھنا چاہیے اور رائٹ اوے کاز کے اوپر ایڈریس کرنا چاہیے. اور کاز سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, وہ پیرنٹنگ کے اندر. میں نے کہا نا امی یا ابو, یہ ہے سولوشن ٹو دا پرابلم. اینڈ آلسو پرابلمس, کاز آف دا پرابلم بھی یہی. So we are going to fix that. I have a very clear purpose of why I'm going to do that. I don't want good kids. I want the right Muslims. Okay. I want connected Muslims. اچھے انسان بنانا میرا مقصد نہیں ہے, صحیح مسلمان بنانا میرا مقصد ہے. اور یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے صحیح مسلمان کی, کہ ہر انسان کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. اور کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جس کی جو جتنی مرضی غیرت ہو, لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کی کچھ خاص لیول کی کمپٹنسیز بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ کمپٹنسیز کے لیے میں پچھلے ٹور میں بھی آیا تھا, اس کا ایک اوور ویو دیا تھا. اس دفعہ میں نے سائیکولوجیکل پلیسمنٹس بتانی ان کمپٹنسیز کی. آئی ہوپ اتنا ٹائم ملے کہ میں پورے انگلینڈ کے ٹور میں, ابھی تک ہمارے 8 یا 7 سیشن ایسے ہیں جو کہ فارملی لاکڈ ہیں. ہوپ فلی اس کے فوراً بعد اسکینڈینیویا جانا ہے رائٹ اوے. تو یہ پورا کا پورا یورپین جو لینڈسکیپ ہے, اس کے اندر یہ سارے ایٹریبیوٹس کور کرنے کی میں کوشش کروں گا تاکہ ایک پوری ڈاکیومنٹری بن سکے. میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کی اسپیڈ میں انگریزی میں تفصیل بتائی تھی. اردو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستانی جتنی مرضی انگریزی بول سکتے ہو انگلینڈ میں, اردو تو بول ہی سمجھ سکتے ہیں, اسپیشلی پیرنٹس.
تو یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس کو پتا ہو کہ کیوں ان پروگرامز میں آنا ہے اور میرا کیا مقصد ہے. آئی ہوپ آپ کا بھی وہی مقصد ہو اور سمجھ لیں کہ آپ کا وہ مقصد نہیں ہے. مگر پھر بھی بچوں کی تربیت میں آپ کو یہ والے فائدے تو چاہیے. اوکے سو اگر آپ ابھی بھی, کیونکہ پیرنٹس ظاہر ہے پچھلی نسل کا مجھے پتا ہے نا, وہ آپس میں ایک دوسرے کو دینے والی تو نہیں ہے, تو وہ اپنے بچوں کے لیے تو آئے گی, وہ یہ کہے گی اچھا اپنے میرے بچے کے ڈیولپمنٹ کے سارے ٹولز مجھے دے دو, میں نے کنیکٹ نہیں کرنا. وہ بچے اٹھ کے آپس میں کنیکٹ کریں گے کہ بغیر کنیکٹ کیے ہوئے ڈیولپمنٹ کے ٹولز کارآمد ہو ہی نہیں سکتے. A human being in a single entity, behaving as a single entity, no matter how competent he is, no matter how attractive he is, he's not going to be able to perform. Human beings کی performance ہے ہی accumulative. بغیر اس جوائنٹ گروپ کمپینین شپ کے ایک انسان اپنے پوٹینشیل کو اچیو کر نہیں سکتا. نہ وہ پیسوں کے پوٹینشیل اچیو کر سکتا ہے دنیاوی, نہ وہ عزت کے پوٹینشیل اچیو کر سکتا ہے دنیاوی اور اخروی, نہ ہی وہ ریلیجس پوٹینشیل اچیو کر سکتا ہے جو صرف اخروی ہے. So you need to understand how important all of this is. So if you want your kids to grow and develop and progress, you gotta know the science behind this. And I want the Islamic progress. Islam بھی اس سے زیادہ progress مانگتا ہے جو فزکس مانگتی ہے یا جو میتھمیٹکس مانگتی ہے. اسلام اس سے کم گناہ مانگتا ہے, گناہ بالکل بھی نہیں مانگتا, اس کا مطلب ہے جتنے کہ وہ الاؤ کرتے ہیں. تو ہمارا تو ڈیولپمنٹل سائیکل ہی کسی اور لیول کے, ہمارے تو گراف شروع ہی اوپر کے لیولز کے اوپر ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم ان چیزوں کو الاؤ ہی نہیں کرتے ٹو کم ان, جہاں پہ ہر چیز الاؤ ہوتی ہے دنیا میں, جسٹ ٹو لک کول اور بی لائک پیپل or be amongst the crowd or even if you don't want to be amongst the crowd, you put a lot of low standards for your own self. سب سے پہلے تو اسٹینڈرڈ بڑھانے ہیں نا. سو میں غالب گمان یہ رکھتا ہوں کہ زیادہ تر پیرنٹس جو اس وقت آئیں گے, obviously وہ 30+ ہو گئے, تو they are not going to do most of what I'm going to say about my objective, and they're only going to focus on کہ میرا اپنا بچہ میں ڈیولپ کر لوں. کوئی بات نہیں, وہ پچھلی نسل کا ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے. مگر کچھ ایسے آئیں گے جو امت کے لیے آئیں گے, اور ریگارڈلیس اب یہ دونوں اسپیشیز جو آئیں گی, دونوں قسمیں جو آئیں گی انسانوں کی, دونوں فائلم جو اکٹھے ہوں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو بچے ہوں گے ان کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. دے آر گونا hook on to each other globally, and they know the importance of English kids are going to know in 20 years the importance of Australian kids or French kids or Muslims and German Muslims and American Muslims and the Muslims of the Muslim lands. So they need to connect with each other. And the sooner we do that, the better it is for my kids and your kids. And اب اس دفعہ میں سولوشن پروویژن کا یہ دا نیکسٹ اسٹیپ ہمیں نام رکھا ہے نا اس پورے ٹور کا. نیکسٹ اسٹیپ کا مطلب ہے اب ہمیں پتہ چل گیا, انالیسس کر لیا ہم نے, تو اب آپ سولوشن کی طرف آتے ہیں نا, اب بچوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ہے نیکسٹ اسٹیپ. سو اسٹارٹ ویسے ہی ہوگا جو کہ کامن سینس کے تقاضے ہیں کہ میرا ویژن کیا ہے, میرا مسلمانوں کے لیے ویژن کیا ہے. اس وقت کتنے لاکھوں پاکستانی اس وقت آئی ایم ایس میں انٹر ہو کے اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے اپنے اپنے کنبوں پہ اور اپنے اوپر اپنے ساتھیوں پہ کام کر رہے ہیں. تو اب وہ ایز اے گفٹ میں مسلمانوں کے لیے انگلینڈ میں لے کے آؤں کہ اب آ گئی ہے عوام تیار, یوتھ تیار ہو گیا. آپ کی ایج کا ہے, دیر ان their 20s, they're in their teens. Now let's come together and do what you are supposed to do in England. I need English Muslims to perform so that American Muslims can perform. You're 4 million Muslims here. Okay? کہیں پہ بھی اتنی تعداد میں آپ کا ہاف بھی آبادی نہیں ہے کسی اور ملک میں جتنی انگلینڈ کے مسلمانوں کی ہے. سو اگر آپ کے اور آپ انگریزی بولنے والے اور آپ یورپ کے پیک کے اوپر, سو سب کچھ ہی آسان ہے یہاں پہ ان ٹرمز آف ادر پیپل ٹو سی یو اینڈ یور پرفارمنس. تو اب وقت آ گیا اگلے 10 سالوں میں ہمارے بچے جو ہے نا وہ مسلم سیلیبریٹیز ہوں ان ٹرمز آف پرفارمنسز, ان ٹرمز آف رائٹ کمپیٹنس اسٹینڈرڈس, ان کے علم کی وجہ سے, ان کی کتابوں کی وجہ سے, ان کے اسلام کے شعور کی وجہ سے بھی, اور ان کے میتھمیٹکس کے شعور کی وجہ سے, ان کے فزکس کے شعور کی وجہ سے بھی, اور ان کی مورل کیریکٹر کی وجہ سے بھی. مسلم میجورٹی کو مسلمانوں کے ہیروز اور ایگزامپل نظر آنے چاہیے. اور میرا مقصد ہیرو بنانا نہیں, میرا مقصد قوم بنانا ہے. سو ہوپ فلی ایوری ون از گوئنگ ٹو کنیکٹ. We will have stronger networks now. We will have a totally different view of looking at social media. Hopefully, I'm going to change that for your kids. We're going to use social media not to become celebrities, but to come together as a community. I'm going to use science as a stepping stone for becoming a better Muslim. قرآن اور سائنس کے میجر پروگرامس ہم پلان کر رہے ہیں, لندن سے اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. قرآن اینڈ سائنس کا صرف لڑکوں لڑکیوں کے لیے اندر تھوڑی قرآن اور سائنس کو پرسپیکٹو ان کا کھول کے دینا. ہوپ فلی ہر شہر میں قرآن اور سائنس کے پروگرام کر سکوں گا. ابھی پیرنٹنگ کے ورک شاپس پبلک سیشنز کے علاوہ
تین شہروں میں لاک ہوئی ہیں پیرنٹنگ کی، پیور پیرنٹنگ کی. مگر یہ جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ پبلک سیشن ہے، یہ دس از فار ایوری باڈی. پیرنٹنگ سیشن از اے ویری ایکیوٹ، صرف پیرنٹس کو فوکس کرتے ہو، اور اس میں پوری ورک شاپ ہے. یہ تو ایک پبلک سیشن ہے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا، جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہر شہر میں کرنے کی پروگرام ہے، جس کے اندر ہم نے ملٹیپل ایٹریبیوٹس اور پرسنالٹی ٹائپس، بچوں کی پرسنالٹی ٹائپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے ماں باپ نے، اور اس کے اندر ایٹریبیوٹس کیسے دیکھنے ہیں، اور اس کو پھر چینل کیسے کرنا ہے. میں بار بار ریپیٹ کروں گا، جتنے آپ پوچھیں گے کہ میرا یو کے آنے کا ٹور کا مقصد کیا ہے اور ہمارے ارادے کیا ہیں، تاکہ سب کو پتہ چل سکے. ایک دفعہ کوئی ویڈیو نہیں بھی دیکھ سکتا، تو جتنے آپ پوچھتے اتنا بہتر ہے، باقی لوگوں کو بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں. ہاؤ اینڈ وائی ٹو کم together now, how and why to become a real Muslim, how and why to achieve certain goals. And my job is to first convince you that these are the real goals. Our goals as Muslims are, very common and very clear. میں کوئی نئی بات تو نہیں کرنے والا، مگر کچھ ایسی باتیں جو ہم بھول جاتے ہیں تو ریوائز کرنے والی بات. I hope everyone is clear کہ میں انگلینڈ میں کیوں ہوں، اور فلسطین کو کیوں ضرورت ہے. اور فلسطین تو آج ہے، اللہ اس کو آسانیاں دے اس جگہ پہ ہم سب کو. کل پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کون ہوگا. کچھ ہمارے ہاتھ میں تو ابھی تک ہے نہیں. ہمارے ہاتھ میں تو آئے نا چیزیں، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آئیں، ہم نے تو نہیں رکھی. اپنے بچوں کے تو ہاتھ بڑے کریں، طاقت کم ہی کریں، طاقتور کریں، تاکہ وہ اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں. اور ایسے ہی آتی ہیں چیزیں ہاتھ میں. اور ابھی ہم نے اپنے بچے تیار نہ کیے، انہیں کے بچے، پھر ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت پاورز ہیں. ان کے بچے میراث میں وہ پاور لے کے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہونے دوں گا میں انشاءاللہ. اوکے. So no more Nawaz Sharifs and Imran Khans and Zardaris, no more armies and civils, and only Muslims. Only Muslims are going to be calling the shots. Okay, inshallah, inshallah. So I need Muslims in England to start making a strategy in less than 5 years for Pakistan and implement that strategy. پاکستان کے اندر جتنے مرضی جو مرضی اپنے آپ کو پاور سمجھتا ہو، ٹکے کی اوقات نہیں ہے کمپیئر ٹو اوورسیز مسلمز. اگر اپنی پاور میں آ جائیں، اپنے پیسے اور اپنی پالیٹکس کو صحیح طریقے سے چینل کریں، وہ تو چلتا ہی انٹرنیشنل آرڈر کے اوپر ہے. پاکستان تو چاہے جو مرضی پاور ہو، انٹرنیشنل آرڈر کی محتاج اور غلام ہے. تو ہم ہیں نا انٹرنیشنل پاور. وی آر گونا گیو دیٹ آر کڈز دیٹ انٹرنیشنل پاور. اوکے، انشاءاللہ. سو وی نیڈ ایوری ون ٹو کم ٹوگیدر فار اے ریزن. جی، دس واز مائی اوپننگ سیشن اینی وے. اور کوئی کوشچن ہے تو آپ شروع کر دیں. آئی تھنک دس از کلیئر انف. میرا یو پی کا ٹور کیوں ہے، کیریکٹر بلڈنگ کیوں کرنی ہے بچوں کی، سائیکولوجیکل اپ لفٹ کیوں دینی ہے، یہ ضروری ہے. سب کچھ اس دفعہ میں آپ کو پوری پریزنٹیشن دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. ایک شہر میں نہیں دے سکوں گا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں پہلے سے. بہت زیادہ کانٹینٹ ہے، مگر سارے شہروں کو آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے تو ہر شہر میں الگ الگ ایٹریبیوٹس ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی، نیکسٹ کوشچن پلیز. Okay, Huzaifa, you can now ask. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں جو آپ کا الحمرہ میں ٹور ہوا تھا اس پہ بھی آیا تھا. میں آپ سے کوشچن پوچھا تھا مگر آپ نے جنرل آنسر دیا تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری ایج اس وقت 18 ایئرز ہے، تو مجھے اب 4 جو آپ نے کیپٹلز بتائے ان چاروں پہ میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر جو فائنینشیل کیپٹل ہے اور پولیٹیکل کیپٹل، اس میں ایک وقت میں کس چیز پر کام کروں، ایک چیز پر فوکس دے سکتا ہوں میں فل اپنا؟ ابھی مجھے اسٹڈیز کے تھرو فائنینشیل کیپٹل پہ ورک کرنا چاہیے یا پولیٹیکل کیپٹل پر؟ یہ کوشچن ہے. اچھا، آپ کو اس وقت نا مینٹل کیپٹل پہ کام کرنا چاہیے. بعد میں یہ دونوں خود ہی آئیں گے. آپ کا مینٹل کیپٹل 0 یا کم ہے تو یہ دونوں نہیں آ سکتے. یہ بتائیں آپ کیا پڑھائی کر رہے ہیں؟ سر میں میڈیکل. میڈیکل کے بعد نہیں کچھ بولیں گے؟ میڈیکل کیا؟ پری میڈیکل سر، فرسٹ ایئر. آگے میرا MBBS کا ہے ویسے ارادہ. اب کس شہر میں؟ لاہور. اچھا، آپ نے لندن بولا ہے. اچھا، پری میڈیکل میں فرسٹ ایئر میں؟ یس سر. تو بس آپ سب سے پہلے تو اپنا جو ایجوکیشنل کمپٹنس ہے نا وہ تو مضبوط کریں نا. آپ جس طریقے کے ڈاکٹر بنیں گے، جس طریقے کی آپ کو سائنس سمجھ آئے گی، جس طریقے کی آپ کو جتنی آپ کی محنت اس کام میں لگنی چاہیے اور کسی اور کام میں اس وقت نہیں لگنی چاہیے.
اب 18 سال کے ہیں, اگلے 3-4 سالوں کے اندر I should know you through your research papers and work, جو کہ آپ evolve کریں گے in terms of whatever you're going to jump into. Of course, ابھی تو آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایئر میں انٹر ہوں گے میڈیکل اسکول کالج کے, تو ادھر آپ کی پرفارمنس یہی ہوگی کہ آپ کتنا زیادہ وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں اور ادھر ادھر اس سسٹم کو امپروو کر رہے ہیں ان ٹرمز آف نالج بیس, نالج اسٹرکچرس. یہ مت سوچیے گا کہ جتنی آپ کو میڈیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہے وہ آخری پتھر پہ لکیر ہے. اس کو امپروو کرنے کے لیے پوری دنیا کے سارے طالب علم جتے میں اس وقت, سوائے پاکستان, انڈیا کے. اگلے انڈیا میں پھر کام ہو رہا ہوتا. سو لاہور میں رہ کے اگر آپ کا ریسرچ پیپر بنانے کا ارادہ ہو, نیت ہو اور طاقت لگا رہے ہیں اس کے اوپر, تو سوچیں ڈاکٹر کس لیول کے بن جائیں گے آپ, سمجھ رہے ہیں. سو بایولوجی کو ایز اے فلاسفی اور بایولوجی کو ساتھ لے کے بایولوجی پڑھیں اور دیکھیں کہ اسلام کس طریقے سے آپ کے ہاتھوں چمکے گا انشاءاللہ, اگر آپ کی کمپٹنس ان یور اون فیلڈ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو. رائٹ نا آپ فائنینشیل کیپٹل اور پولیٹیکل کیپٹل, خیر پولیٹیکل کیپٹل تو ایسے ہی بن جائے گا آپ کا. آپ ایجوکیشن کے اندر کمپٹنس پکڑیں گے تو پولیٹیکل کیپٹل, آپ کا انفلوئنس کریٹ ہوگا, آپ کی بات میں وزن ہوگا. ٹھیک ہے, نیت اپنی ٹھیک رکھیں گے, آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور دین کے لیے کرنا ہے آپ نے. تو ہمیں کمپٹنٹ بایولوجسٹ, کمپٹنٹ ڈاکٹرز, کمپٹنٹ سائنٹسٹ چاہیے نا. تو یہ آپ کا کام ہے. فائنینشیل کیپٹل جب آپ یہ والی کمپٹنس اچیو کریں گے, دیکھیں کس طریقے سے آپ کو کون کون سی ایونیوز کھلیں گی, وہ اس وقت چینل کر لیجیے گا. رائٹ ناؤ اس وقت 18 اور 25 سال کے جتنے بھی لڑکے لڑکیاں, ان کو میری یہی گزارش ہے کہ آپ کتابوں کے اندر اپنی بات میں وزن لانے کی ویژن کو آگے لے کے چلیں. آپ جب منہ کھولیں تو لوگ سنیں, آپ جب بات کریں تو اس کے بعد لوگوں کو اس میں تردید کی کوئی گنجائش نہ ملے. اور نہ صرف یہ کہ آپ صحیح بات کر رہے ہو, بلکہ آپ آگے کی بات کر رہے ہو, آپ آگے کا راستہ دکھانے والے ہو. اور کتابوں کے تھرو ہی آئے گا, آپ کی ریسرچ کے تھرو آئے گا. ہماری 2 نسلوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا, کلاس ورک کرتے تھے اور سلیکٹو اسٹڈی کرتے تھے. آپ لوگ ہوم ورک کرنے والے بن جائیں, اور وہ والا ہوم ورک کریں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو, کہ امپروو کریں. جو بھی کتاب پکڑے اس کو یہ سمجھیں گے اس کو امپروو کرنے کے لیے میں نے یہ کھولی. یہ نہ سوچیں گے بایولوجی کی کتاب قرآن کی کتاب نہیں ہوتی. آج تک کوئی میڈیکل کالج پاکستان میں اس لیے انٹر نہیں ہوا کہ میں نے ان کی کتابوں کو اور بہتر کرنا ہے. وہ اس کے تابع رہتا ہے. اسی لیے ہمارے 2 نمبر اور ناقص قسم کی کمپٹنس والے پروفیشنل جو ہیں نا, وہ ہر فیلڈ میں نظر آتے ہیں. جو بندے اپنی کتاب کو امپروو نہیں کر سکتے وہ کمپٹنٹ نہیں ہوتے, وہ اس کے تابع ہوتے ہیں. اس میں وہ اس کتاب کی کمپٹنس سے, ریکوائرڈ کمپٹنس سے کم ہوتے ہیں, ریکوشن سے کم ہوتے ہیں. سو وین یو ریڈ اے بک, you need to go through a research of all the contemporaries of that subject matter, کہ جنہوں نے اس کو کرٹیک لکھا ہے اس کے اوپر, اس کو امپروو کرنے کے لیے, یا اس کی پیرل ایک نالج سیٹ کی. پر آپ کو یہ تو بایولوجی تو پھر بہت واسٹ, بہت اوپن فیلڈ ہے. There's so much that we don't even know, especially inside the human systems. میتھمیٹکس کی فیلڈ کے بھی پیرل میتھمیٹکس ہے اس وقت دنیا, ذرا سوچیں نا. سب میتھمیٹکس بھی ہے, اس کو بھی الگ طریقے سے دیکھتے ہیں, میتھمیٹیشینز ہی ہیں وہ. سو ہمیں تو 2+2=4 کے اوپر ہمیں یہ بتا دینا میتھس نہیں چینج ہو سکتی. دیکھیں آپ دیکھیں صحیح ہاؤ پیپل لک ایٹ میتھمیٹکس اینڈ ہاؤ دے ایکچولی اکویٹڈ certain formulas and equations using different angles of the same mathematical constants that we play with. ہم مان لیتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے, وہ لوگ چیلنج کر دیتے ہیں کہ نہیں یار اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہوگا. سو یو اینڈ آئی آر فرسٹ آف آل ایک پیج پہ آ جاتے ہیں, اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ویژن اچیو کرنے کے لیے, بڑا ویژن اچیو کرنے کے لیے بڑی محنت ہے. بڑی محنت کیا ہے, پہلے اپنے اپرچر کو تو کھولے نا. اپرچر ہوتا ہے جہاں سے لائٹ انٹر ہوتی ہے کیمرے میں نا. تو آپ کو میں ڈائریکشن دے رہا ہوں, زاویہ دے رہا ہوں, پرسپیکٹو دے رہا ہوں, اور رخ دکھا رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اور دنیا کے سارے ڈاکٹر جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے ہو آپ کا اگلا آرٹیکل کب چھپے گا, سمجھ رہے ہیں. ابھی نہیں, آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی کر دے گا. وہ کوئی برازیل سے ہوگا, افریقہ سے ہوگا, امریکہ سے ہوگا, یورپ سے ہوگا. کسی ایک ایسے لڑکے یا لڑکی نے کچھ ایسی کتاب یا آرٹیکل لکھ دینا جس میں سے آدھی سے زیادہ نالج بیس جو ہے نا بھائی ضائع ہو جائے گی, تو غلط پروف کر دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں. آپ کو ابھی بتاؤ 1980 سے پہلے ایمبریولوجی کسی اور غلط طریقے سے دیکھی جاتی تھی. 83-84 میں ایمبریولوجی کو ریڈو, 1984 میں ایمبریولوجی ریڈو کی گئی ہے. نیورولوجی ابھی تک ہینڈی کیپ کھیل رہی ہے. یہ واحد آرگن ہے دماغ کا جو ڈاکٹر بغیر اس آرگن کو دیکھے علاج کرتا ہے. سوچیں تو صحیح, اتنا اوپن اوشن پڑا ہوا جس میں کوئی گیا ہی نہیں ہوا. سو
you need to see how to look at all of this subject matter. جب تک آپ کا پرسپیکٹو بڑا نہیں ہوگا, یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پرسپیکٹو سے دیکھیں, تب تک آپ چھوٹے ڈاکٹر ہی بنیں گے. پرسپیکٹو بڑا ہوگا تو بڑے ڈاکٹر بنیں گے. بڑے ڈاکٹر چاہیے نا مسلمانوں کو. دنیا کے بڑے ڈاکٹر اس وقت چھوٹے ڈاکٹروں کو لیڈ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر تو میں ایک انالوجی کے طور پہ بتا رہا ہوں, میتھمیٹیشین بھی, فزسسٹ بھی, قرآن کے اسکالرز بھی, جو بڑے ذہن کے ہوتے ہیں وہ راہ دکھاتے ہیں. چھوٹے ذہن کے تو موقع ڈھونڈتے کس کے تابع آ جائے. تو تابع آنے کے لیے مسلمان نہیں پیدا ہوتا, تابع آنے کے لیے ایک خاص انفیریئر سائیکالوجی چاہیے ہوتی ہے, ورنہ مسلمان تو سیٹل نہیں ہوتا کسی کے تابع آ کے. اوکے, سو میں اپنی مثالیں نہیں دیتا ہوتا, ریاکاری میں آ جاتا ہے اور کبر میں آ جاتا ہے, مگر بڑے ڈنڈے پڑے ہیں مجھے اسکول میں, بڑی پٹائی ہوئی ہے, کیونکہ جب آپ چیلنج کرتے ہیں نا تو پھر سسٹم ہل جاتا ہوتا ہے. تو مجھے اسکول لیول سے ہی پٹائی ہوتی ہے, کیونکہ کیمسٹری کے ایکویشن میں, کیمسٹری کے بکس میں آئی یوز ٹو ایسک کوشچنز. میں اس عمر کو تھا نہیں تھیورائز کر سکوں, نہ اتنا بڑا دماغ تھا میرا. آئی یوز ٹو ایسک کوشچنز اباؤٹ یہ ایسا کیوں ہے, تو اس کے اوپر ہی ڈنڈے پڑ جاتے تھے. تو سسٹم آسان نہیں ہے, یا کوئی کرنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, یہ دیوار جو ہے نا ہاتھ سے گرانی پڑے گی, ایسے نہیں گرے گی, مگر فائدہ سب کو ہے. آپ کی امی بھی اور ابو بھی چاہتے ہیں آپ وہی دیوار گرانے والے طالب علم بنے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ دیوار گرانے والے, تاکہ پچھلی اگلی جو بھی نسلیں آ رہی ہیں ان کو راہ ملے گزرنے کی. ہم نے تو قید کر کے رکھ دیا دیواروں کے اندر کہ بس جو کچھ ہے بس اتنا ہی ہے, یہی ہے. حالانکہ نہ بایولوجی کی کتاب لکھنے والے نے بولا کہ یہی ہے, ٹھیک ہے, نہ پرنٹ کرنے والے نے بولا. یہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ نہیں بس یہی ہے, بس ایسا کچھ نہیں. Every day knowledge set is being improved, and it better be improved, and it better be improved by Muslims like you. Okay, I hope everyone is clear about this. I hope there are certain things جو کہ پہلے سے یہ ایٹریبیوٹ چاہیے ہوتے ہیں نا. یہ ایک ایٹریبیوٹ بتایا, اس ایٹریبیوٹ کو کریج کے ایٹریبیوٹ سے کپل کریں اور پھر آگے کی طرف بڑھے. پیسے کو ابھی نہ سوچیں. ہاں, فائنینشیل کیپٹل جو ہے نا اس کی ایک ٹریجیکٹری ہے, وہ خود ہی اسٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کمپیٹنس کی ٹریجیکٹری کے اندر آ رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ تو ویسے ہی میڈیکل فیلڈ میں جا رہے ہیں, آپ کو تو سب سے آسان ہے پیسے بنانا اگر آپ کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں, سب سے آسان ہے. اوکے, لوگ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے آپ کے پاس آتے ہیں لٹرلی. اور کون سا ایسا پروفیشنل ہے جو جس کے لیے لوگ جان کی بازی لگا کے آپ کے پاس آ جائے؟ ایسا تو کوئی نہیں. سو یو ویری ویری امپورٹنٹ اف یو نو وٹ دیٹ those standards are. Okay. Okay. Misbah Farhan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yeah. A mom of 3 and I'm from Bradford, actually really excited about Bradford session. My question is, what kind of expectations do you have from us after Bradford session? You don't want me to answer this question. My expectation is, I'm going to sugarcoat it, obviously. My expectation is that you guys, when you come out of the session after attending it, should write stuff down as objectives, commit with your husband and wives, sit together, have dialogues that we are going to have to do something. And not just talk the talk, but walk the talk as well. Follow through with your commitments. And write down those goals and objectives. Why should you write down? So that you wouldn't forget it. A lot of things are going to come in your way. I swear to God, they are. That's how this whole system is designed. Okay. So unless you write stuff down, you're not going to be able to remember it. And then connect with other people in Bradford and in England and in the world, but starting with Bradford. We are going to help you connect with each other while you are inside the session, so that you guys can actually understand challenges that mothers are solving with kids your age, fathers are solving with kids a little over your age, so that you would know how they're paving the way. What's working, what's not working, whatever is not working, we're going to reconnect while I'm not just in England, but later on as well. It's called IMS. Once we reconnect, you're going to tell me your pitfall, the shortcomings, that this didn't work, and this didn't work in my case, or whatever. Unless you make a little club out of this, you're not going to be able to improve this. Okay, you need to understand. I'm part of IMS already here. I'm actually. Yeah, I know. Just, but I'm talking about a structured category inside IMS, which means carving the
child psychology. That should be a primary discussion in IMS now. Groups should be formed, discussions should open, papers should be downloaded, presented, articles should be written and read, books should be spread around. This is the least of my expectation. If you're not doing it, I don't know why you guys are, or anybody is making money buying houses and cars and calling themselves mothers and fathers, including me, right? I mean, we cannot, this is not parenting. Buying a house is not parenting. Buying a car is not parenting. Okay, you need to understand. We all know that. Okay, we just do that because the guy next door is doing it. We just do that because there's too many girls in the WhatsApp group who are going to ask me certain questions which I need to answer right. Trust me, people are not going to card the child's psychology. You are. People are not going to care whether your child is going to do good or bad. You do. You should. And this is something which you need to take ownership for. Okay, you getting married was not an achievement. Okay, you getting married was not an honor. Your child doing the right thing at the right point in time, which is required by Allah, that's going to lead towards, achievements and honors. And not here, obviously, the day of judgment. So my expectations are clear. Let's not do what we've been doing with the last two generations. That's the least I expect. Obviously, I don't expect most people to do it. Obviously, I do not fight with nature. This is human nature to follow through whatever they've been up to. But I'm not going to lose hope, I am not going to lose hope. I am not that guy. I am a Muslim. I am not going to lose hope because it is not just a matter of my opinion, it's a matter of my belief that I keep this hope in Muslim mothers and fathers that they are going to follow through with sincerity towards their religion, that their kids are part of the army of Allah to perform. In the next 100 years, our kids should be written about as people of change rather than, talked about as people of money or people with girlfriends or people with big houses and cars. We got to change this. I mean, that's the least I expect. I'm not telling you to sell your house. I'm trying to tell you to buy a house in Jannah now. Okay? Inshallah. You can buy a house in Bradford as well, but you should be looking forward to buying a house in Jannah. You know what? Through the deeds of your sons and daughters. That's the currency that you're going to use to buy a house in Jannah, inshallah. Okay? And that's it. That's all I can say, obviously, because if I tell you what I actually expect, we both know what kind of patterns have been paved right in front of us. We were dealt very bad cards. We got to fold those hands, and we got to change the dealer as well. Okay. Next question, please. Good. Thank you for the question. Thank you. Faraz, you can unmute. Ask. Okay, let's move. Almas. Let's just do a 3-second rule, please. But change kar diya kare. There are 1,000 people waiting, literally. Varis. So, Hello. yes, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Alaikum assalam. सर मैं बारिश वजह बात कर रहा हूँ, कश्मीर से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। सर मैं फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जिसके थ्रू मैं पॉलिटिकली या फिर किसी और वे में स्ट्रॉन्ग हो सकूँ। बट इस वक्त मैं एक ओवरसीज मुस्लिम हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मेरा विजन है एक अपनी इस्लाम एज अ कैरियर चूज करने का। मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, सो इसमें मुझे आपकी कुछ गाइडलाइंस चाहिए। नॉर्मल अगर आप मुझे अभी गाइड कर दें इस बार, और अगर आपको कॉन्टेक्ट मिल सकता है तो मैं आपके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप मुझे एक्सपर्ट एडवाइस दे सकें। Yeah, I need a lot of data before I can give you political capital में आपने बनाना और travel कैसे करना है. I'm talking about people of certain age. या financial profile uplift या channel कैसे करने. Without data, I cannot just take it. मेहनत करें पैसे बना, ऐसे तो नहीं होगा. Everybody's on a different trajectory. Okay. I need to know what you're up to.
इस वजह से मुझे अपनी प्रोफाइल आपसे शेयर करनी पड़ेगी ताकि आप मुझे कोई एक्सपर्ट एडवाइस दे सकें, क्योंकि मैं इस वक्त मतलब काफी एक ऐसे माहौल से निकल के आया हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं एक मैट्रिक पास इंसान हूँ, सो आई जस्ट मेक अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। स्कूल छोड़ा, कॉलेज वगैरह छोड़ा इसी वजह से, क्योंकि ये सब एक स्लेवरी सिस्टम था। सो काफी मैंने एफर्ट लगा के आपके लेक्चर्स के थ्रू और डिफरेंट मतलब मेथड चूज करके खुद अपने ऊपर काम करो। सो मुझे आपकी एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप किस मुल्क में? मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में। Okay. Let me see how am I going to get anything there that represents some data about you, and then we can मुझे strategize. आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है जिसके थ्रू मैं आपको अप्रोच कर सकूं? Of course, लिखें 031. नहीं, मैं अपने We'll टीम से। approach you. Yeah, somebody is going to approach you right now, uncle, to give you ओके an email address or something. सर, ओके सर, थैंक यू। Okay. Gee, next question. Maham. अस्सलाम वालेकुम सर। सर महम नाम है मेरा। सर Walaikum आप ना अपने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा स्कैंडिनेविया और नॉर्वे के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। सर आप कोई चीज़ें हमें ऐसी बता सकते हैं, कुछ चंद एक पॉइंट्स जो हम पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई करें और बेहतर मतलब कर सकें। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन। सर माय सिस्टर इज़ 21, वो अभी बैचलर्स कर रही है, मास्टर्स करने के लिए उसने बाहर जाना है। सर साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट के तौर पे ले रही है। सर मैं चाहती हूँ कि वो जब बाहर जाए तो वो मतलब ऐसे किसी कंट्री में जाए जहाँ वो इस्लाम के लेंस के थ्रू इसको पढ़े, साइकोलॉजी को, और अपनी तमाम कुव्वतों को मुश्तमा करके परफॉर्म कर सके और ग्रुप्स को लीड करने की उसमें सलाहियत हो। शी इज 21 एंड आई एम 27। give energy and vigor, but ऐसा तो कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे मैं कोई वहां पे जाओ तो इस्लाम की थ्रू साइकोलॉजी सिखाई जाएगी. She'll have to do it on her own by reading books on her own while she's studying psychology. पहला क्वेश्चन क्या था? आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, मुझे ना अनम्यूट नहीं होने दे रहे थे सर। मेरा पहला सवाल ये था कि आप स्कैंडिनेविया, नॉर्वे वगैरह के ना एजुकेशन सिस्टम की बहुत बात करते हैं, तो सर अगर पाकिस्तान में रहते हुए कोई ऐसी चीजें हैं जो आप हमें बता सकें जो हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकें ताकि हम बेहतर पढ़ सकें। सर मैं ना 27 हूँ और आई एम ऑलरेडी अ डॉक्टर, अभी मैं मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ और गालिबन मेरी इंडक्शन हो जाएगी फॉर लाइक पोस्ट ग्रेड इन जनवरी। उसके टेस्ट वगैरह मतलब मेरे क्लियर हैं, तो मैं पाकिस्तान किस में कुछ शहर अरसा में आप? रहना चाह रही हूँ। मैं सर बहावलपुर में। बहावलपुर में हूँ सर। Yeah, I got you got kids? नो सर, नो नो आई एम नॉट मैरिड। तो एजुकेशन सिस्टम किस मैं अभी तक सोचा था आप अपने बच्चों के लिए वो नॉर्वे एजुकेशन सिस्टम का सर माय यू सिस्टर इज वांट 21। मैं उसके लिए भी पूछना चाह रही हूँ और मैं अपने लिए भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और मजीद मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ आई में, ऑफ्थल्मोलॉजी में। तो मैं उसके लिए पूछना चाह रही हूँ कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अप्लाई कर लें अभी से ताकि हमें फायदा हो। मैं अपने लिए भी करना चाह रही हूँ। 27, आई एम अनमैरिड, आई डोंट हैव किड्स, बट आई हैव अ सिस्टर, शी इज 21। आपका प्रॉब्लम क्या है? सैयदा माहम बुखारी। माहम. ओके, माहम या बुखारी. जी। देखिए जिस स्टेज पे आप है ना एजुकेशन में, तो उस इस वक्त का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, चाहे वो नॉर्वे का हो पाकिस्तान, वो आपके ऊपर अप्लाइड नहीं है. नाउ यू आर इन ए सर्टन कर्व जहाँ पे आपको आप प्रोजेक्ट मिलता है. आप मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेज में ना. सर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, 2 साल हो गए मेरी ग्रेजुएशन चले को, फिर मैंने तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फिर लिए अप्लाई कर पोस्ट किया। ग्रेजुएशन का तो मतलब है कि अब आप प्योर ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर है. दुनिया में इस वक्त जो पीएचडी और पोस्ट ग्रेड का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ऑर्गेनिक है. वो आपको काम हम्म। देते हैं, कहते हैं पूरा कॉर्पस ऑफ नॉलेज तुम्हारे सामने, जो भी आपने लाइन पकड़ी है, इसके अलावा कुछ भी ऐसे लिखो चीज जो ये इंप्रूव हो जाए. दैट्स व्हाट द थीसिस, दैट्स कॉल्ड अ थीसिस, राइट?
You cannot जी write something which is already written about, and you can only write something which is going to improve the bigger corpus of knowledge. That's जी what we should do to our kids. That's what Finland is doing. By the way, Norway और आपने स्वीडन बोला, मैं फिनलैंड की बात करता हूँ. उन्होंने जो मेजर चेंज किया है वो केमिस्ट्री के अंदर किया है, वो स्कूल लेवल पे. वो उन्होंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पे नहीं की हुई. ऑब्वियसली दैट इज मोर ऑफ अ बिजनेस in Scandinavia than anything else. So a little political हो जाती है बात. स्कूल लेवल वहां पे बिजनेस नहीं है तो सही, मगर मेजर बिजनेस नहीं है. तो गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादातर स्कूल, तो उन्होंने चेंजेस किए. पढ़े जरा फिनलैंड ने स्कूल में क्या चेंजेस किए, तो आपको पता चलेगा. 7-8 साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं आने देते, और आने देते भी हैं तो उसके साथ क्या करते हैं. और 7वें साल के बाद और 12वें साल से पहले पहले बच्चे को क्या चीज कभी भी नहीं वो करने देंगे जो कि बाकी के सारे स्कूल जबरदस्ती करवाते. ओके, जरा पढ़े तो जी सही. अभी की जी बात नहीं सर है. 2004-5 से इन्होंने पहली चेंज की. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ देर बेस्ट, देर परफेक्ट. वेल, दे आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बाकियों से कंपैरिजन करें, बट दे नॉट परफेक्ट. साइकोलॉजिकली स्पीकिंग उसमें भी बहुत बड़े डैमेजेस हैं जो बच्चे की साइकोलॉजी पे हो रहे हैं. मगर वो तो जाहिर होंगे. वो तो मैंने अभी आपको पहले आधे घंटे पहले मैंने आपको जो बात की थी ना, कुछ ऐसी चीजें जो कॉन्स्टेंट्स हैं सिस्टम की, वो हम्म स्वीडन और फिनलैंड में ना होता तो अमेरिका में होता, ज्यादा बड़ा डैमेजिंग होता. और स्कैंडिनेविया में और बहुत सारे डैमेजेस हैं जो बच्चों को हो रहे हैं. Okay? जो होंगे ही होंगे, चाहे ओके जैसे मर्जी एजुकेशन सिस्टम में. बहरहाल वो एक अलग ओके डिस्कशन है. So you need to read and you'll find out. However, your ओके sister you said is 21. यस वो शी इज उस एज से बाहर आ चुकी हैं. अब जिस लेवल ऑफ एजुकेशन में वो जाएंगी, उस पर करंट एजुकेशन सिस्टम का वो वाला मसला नहीं होगा. एकेडमिया प्रेशर डालेगी, मगर वो बिजनेस का और पैसे का प्रेशर डालेगी. जो स्कूल लेवल पे डैमेज होता है ना बच्चे के दिमाग का, वो वो है रेड फ्लैग, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल मत डालें. ठीक है, उससे बच्चे डैमेज ज्यादा होता है. ओके, और इतना जी बड़ा बड़ा दिमाग मैंने बच्चों का माशाल्लाह देखा है पाकिस्तान में. कुछ तो ऐसे हैं जो इंस्पायरिंग है, मगर स्कूल उसको श्रिंक कर रहा होता है क्योंकि वो सिस्टम में ढालने की कोशिश कर रहा होता है. और माँ बाप बेचारे मजबूर होते हैं कि हम क्या करें इसके अलावा. जाहिर है, हर बच्चा, हर माँ ने तो नहीं होम स्कूलिंग करनी, और भी तो काम है. और ना ही होम स्कूलिंग की एक्सपर्टीज हर माँ ने ली भी होती, ना ही उसके पास इतना टाइम या रिसोर्सेज होते हैं. और होम स्कूलिंग में पाकिस्तान में कौन सा ऐसे कोई आइंस्टाइन मिल जाएंगे जी जो ट्यूशन पढ़ा देंगे, फिजिक्स को आगे पढ़ा देगा बच्चे को. वही वाले टीचर है स्कूल में, उन्होंने वही करना है जो कि आधे घंटे घंटे के जी वो प्रोग्राम करने. हम ना सोर्स कोड में जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ना, तो मैं वो बता नहीं सकता हूँ किस किस तरह के टीचर्स हमें, किस किस तरीके से टीचर्स को हमने डिसक्वालीफाई करना पड़ा. बड़े अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स, बट वो उस एजुकेशन सिस्टम के रंगे हुए अभी भी हैं. बाय द वे, रोज टीचर रिप्लेस होता है, तकरीबन हर रोज कोई ना कोई एक टीचर जरूर रिप्लेस होता है हमारे सोर्स कोड डॉट अकेडमी में. इस जी लेवल सर का मसला है. क्यों? क्योंकि हालांकि मैं वर्चुअल लर्निंग कर रहा हूँ, फिजिकल लर्निंग होती तो मैं तो किसी और ही लेवल पे स्ट्रेस में होता, या कुछ और ही पैनिक या ट्रॉमा में होता. वर्चुअल लर्निंग में क्या होता है, 1 घंटे की क्लास होती है रोज की, उसके अंदर भी वो वाला पराया नजर आता है, वो जो पुराना पैटर्न नजर आता है जिस तरह से सीख के आते हैं टीचर्स. सो करंट स्कूल के अंदर ऐसा बड़ा दिमाग जो कि टेक्निकली स्पीकिंग एक बहुत ही बड़ा समंदर वाला पोटेंशियल रखता हो, उसको अगर आपने छोटी सी नाली में से गुजारना हो, सुएज कनाल में से गुजारना हो मेडिटेरेनियन सी को, तो सोचिए फिर मेडिटेरेनियन सी के साथ क्या काम ले सकते थे हम. और सुएज कनाल जो है ना, उसमें से उसको गुजार रहे हैं, तो वो बस वही काम कर सकेगा जो कि बाकी के लोग करते हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी. और फिर याद रखिएगा, इसको रिवर्स फीडबैक लूप बोलते हैं. ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि जब आपको पता होता है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक खास अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज करता है किसी भी दूसरे ग्लैंड के लिए को एक्टिवेट करने के लिए, तो उस हार्मोन को ही यूज करके दूसरा ग्लैंड वापस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि अब ये हार्मोन रिलीज बंद करो. इसको रिवर्स फीडबैक लूप बोलते हैं ना बायोलॉजी में. सो यही होता है इंसान के दिमाग के साथ. अब बड़े दिमाग के बच्चे को आप छोटे स्कूल के छोटे दिमाग के टीचर्स के साथ पालेंगे, तो वो बड़े होके ना फिर वो ऐसे आइडियाज और ऐसी हरकत करेगा ही करेगा जो कि रिएक्टिव होगी. और अमूमी तौर पर ज़ाहिर है, हम मॉरली करेक्ट लोग तो है नहीं, जो माशरा हमारा, हम नवाज शरीफ से भरे हुए मुल्क में रहते हैं, तो उसके दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, उसके कॉलेज के बच्चे भी ऐसे होते हैं. तो वो जो रिएक्शन देता है वो क्राइम लेवल पे रिएक्शन देता है, वो क्रिमिनल बन जाता है. हमें नजर नहीं आता, ऑब्वियसली हमारा अपना बच्चा तो क्राइम करते हैं, हमारे सामने तो नहीं करता, मगर वो फिर कभी गर्लफ्रेंड्स के साथ, कभी ड्रग्स के साथ, कभी सेक्स अब्यूज, कभी ड्रग अब्यूज, कभी वेपन अब्यूज,
یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے جینیسز ہوتے ہیں جو ویپن اور ڈرگز میں جاتے ہیں، میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی نارمل ہے اس طرح کے ریئیکشن. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے صاحب تو شاید دیا ہے. حامد علی. عبد الرافع. جی السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ٹھیک ٹھاک ہے. الحمد للہ صاف نائس. اللہ کا شکر. سر I have just three questions and hopefully like it's short questions. It's not long questions and I think اس کے آنسر بھی شاید شورٹ ہی ہوگا اس وجہ سے. تو ایک پہلا سوال بھی یہ تھا کہ یہ جو لنڈن میں آپ کا جو میٹ اپ ہونا ہے وہ ایک تو رمفرڈ آپ نے لوکیشن رکھی جو پچھلی دفعہ تھی جہاں فرسٹ سیشن ہوا تھا. سیکنڈ سیکشن آپ نے ایک لنڈن سینٹرل لنڈن میں لوکیشن رکھی تھی, وہ تو نہیں آپ نے اگین رکھی ہوئی کیونکہ وہ وہاں پہ تو رہتا بھی زیادہ لوگ زیادہ پاکستانی نہیں ہے, اوپر سے ٹریول کر کے آنا وہاں پہ پارکنگ کی ایشو. میرے خیال سے کافی لوگ کم تھے اس وجہ سے پچھلی سیشن میں بھی نا سینٹرل لنڈن میں آپ کا ہوا تھا پچھلے سال. ایک وہ لوکیشن کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ لوکیشن نہیں وہ نہیں ہے, وہ آسان والی لوکیشن دی ہے ہم نے اس دفعہ. فکر نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اور فزکس سائڈ میں 1-to-1 میٹ اپ ہو سکتا ہے کیونکہ لاسٹ دفعہ جب آپ آئے تھے آپ نے وہ جو 4 کیپٹل گیمز بتائے تھے اس سے پہلے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے اپنا نیکسٹ 15 ایئرس کا ریٹرن پلان بنایا ہوا ہے جس کے اوپر میں ایوری ڈے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں 1% یا 2%, جتنی میں محنت کر سکتا ہوں ایوری ڈے. میں نے صرف آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ میں صحیح طریقے سے لے کے چل رہا ہوں کہ اس کے اندر کہیں پہ روک اپنے آپ کو کہیں پہ زیادہ کرنا ہے کہیں پہ کم کرنا, اس طریقے سے مطلب ڈسکشن 1-to-1 ہو سکتی ہے. جی ہو سکے گی انشاءاللہ. کہ آپ جب ادھر لنڈن آئیں گے تو اگر یہاں پہ شاید آپ کے ساتھ اگر ہو جائے تو ٹائم اگر آپ ہو دے جائے گا دیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ میں لندن میں ہی ہوں, سیشن کے اگلے دن بھی لندن میں ہی ہوں. وی ول آئی ول ٹاک ٹو دا آرگنائزرز کے 1-on-1 سیشنز کا کیلنڈر جو ہے نا وہ پبلکلی ریلیز کر دیں تاکہ سب کو پتا ہو میرا کس دن 1-on-1 سیشن کا. پبلک سیشن کے بعد 1-on-1 سیشن جو ہے نا میرے اس سے اگلے دن سے ہی ہونے شروع. بے فکر. میں ایک دن پہلے بھی لندن میں ہی ہوں گا سیشن کے, تو اس سے ایک دن پہلے بھی ہو سکتے ہیں, بٹ وی ول اناؤنس اٹ تھرو اے پبلک اناؤنسمنٹ کہ میرا کیلنڈر فار دیٹ ڈے کیا ہے تاکہ سب کو پتا ہو کہ اس کے علاوہ نہیں میں کچھ کر سکوں, اس دوران میں اور کچھ نہیں کر سکوں گا. جی تیسرا کوشچن کیا آپ کا؟ تیسرا کوشچن سر بھی ذہن سے نکل گیا تھا, میں سوچ رہا تھا کیا تھا. یا سینٹرل لندن کی لوکیشن نہیں ہے یہ, آئی تھنک ایسٹ لندن کی لوکیشن ہے اس دفعہ, یہ الفرڈ کے پاس ہے. رمفرڈ میں آپ نے رکھی ہوئی ہے جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے نا وہ وہی ہے. I wouldn't know the name. I'm not from England, so I apologize. But it is towards the east. سیکنڈ آپ نے مجھے یہی تھا کہ ایک آپ نے سینٹرل لنڈن لاسٹ ٹائم لوکیشن رکھی تھی اس میں لوگ بھی کم آئے تھے اسی وجہ سے کہ وہاں پہ سر وہ بہت میں نے زیادہ سن ہے. لیا ہے, اس کا جواب دے دیا, آپ بے فکر ہیں. میں یہ اسکرین کے اوپر جب یہ ویڈیو آن ہو جائے گی اسکرین کے اوپر آپ کے وہ لوکیشن آ رہی ہوگی, لندن کا ایڈریس جہاں پہ یہ وینیو کا ایڈریس جہاں پہ سیشن ہے ہمارا. انشاءاللہ. جی سر نیکسٹ کوشچن حسن. فاطمہ. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ مسلمان دنیا سے آخرت کا سفر نہیں کرتا بلکہ آخرت سے دنیا کا سفر کرتا ہے. جی ہاں. تو یہ آپ ذرا سمجھا دیں گے, میں نہیں سمجھ سکی کیونکہ میں تو یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں, لیکن آخرت سے ہم دنیا کا سفر کیسے کریں؟ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ جی فاطمہ. اوکے. اور سمجھے میں چھوٹا کر کے بتاتا ہوں, پبلک سیشن میں لوگ سوال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں, تو میں تفصیلی لیکچر تو نہیں دوں گا, اس کی میں نے کافی ساری ویڈیوز پہ کی ہوئی ہیں, ضرور سنیے گا, مگر چھوٹا جواب یہ ہے کہ جب ہمیں پتا ہے نا آخرت کا سارا منظر, ایک ایک چیز کس عمل کے نتیجے میں کیا ریپرکشن ہونی ہے,
کہاں پہ عزت، کس چیز کی عزت، کتنی عزت، کہاں پہ بے عزتی، کتنی بے عزتی، کس عمل پہ بے عزتی، کہاں پہ رسوائی، کہاں پہ ضلالت، کہاں پہ آنر، کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ، کہاں پہ جنہ کے دروازے، کہاں پہ جہنم کے دروازے، اور سارا کا سارا سین ہمیں بتایا ہوا. اور اتنا کلیئر کر کے بتایا ہوا کہ اس کے علاوہ اتنی کلیئرٹی، اتنی تعداد میں نہ آیتیں کسی اور سبجیکٹ کے بارے میں ہیں، نہ حدیثیں کسی اور سبجیکٹ کے بارے میں، اور نہ ہی جو وجہ بتائی گئی ہے دنیا میں کسی بھی عمل کرنے کی، وہ اس کے علاوہ کوئی ہے. آخرت کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے مسلمان کے پاس دنیا میں کوئی صحیح عمل کرنے کی. ہم دنیا میں اللہ کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دنیا میں ماں باپ کے لیے اللہ کے لیے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک اللہ کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جب ہمیں ملاقات اللہ سے ہماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے ہمیں ہم رسوا نہیں ہوں گے اللہ کے آگے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو اللہ کی مرضی، جنت میں ڈالتا ہے دوزخ میں تو اللہ کی مرضی، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی نہ ہو اس کے لیے ہم نیک عمل کرتے. جب ہمیں پتا ہو کہ سارا کچھ اصل میں آخرت ہے اور کون سا عمل آخرت میں آنر دیتا ہے، تو اس عمل کو ہم ریورس انجینئر کرتے ہیں دنیا میں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کوئی نیا عمل ایجاد کیا جائے جو کہ آخرت میں، یا کوئی نئی ترکیب ایجاد کی جائے جو کہ وہاں پہ کام آ جائے. ہم دنیا میں کوئی بھی چیز، فار ایگزامپل آپ کا نام فاطمہ تھا، آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں، وہ آپ پہ واپس احسان نہ کرے تو آپ کو کوئی تردد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے اللہ کے لیے احسان کیا، آخرت میں اس کا معاملہ کروں گی، اللہ کے سامنے عزت، اللہ کو پسند آئے گی. یہ بات اس بندے کو پسند آئے گی تو ریاکاری ہے، پھر تو گناہ کر رہی ہیں، احسان تھوڑی کر رہی ہیں کسی پہ. اگر انسانوں کے بدلے کے لیے احسان کر رہی ہیں تو احسان تھوڑی، تو بزنس کر رہی ہیں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ صرف آخرت کے لیے کام کرتا دنیا میں مگر آخرت کے لیے، اور آخرت کی فلم اس کے سامنے چل چکی ہوئی ہے ایک دفعہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، تو وہ اپنے آپ کو ان دروازوں کے سائے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ دروازے دنیا میں تو نہیں کھلتے، نہ دنیا میں ان کی کوئی اس وقت ویلیو ہے. جنت کے دروازوں کی ویلیو تو جنت میں ہے. ابھی کوئی کیا بھی دے کہ جنت کا دروازہ یہاں پہ اس وجہ سے ہے، لوگ تو پیسوں کے دروازے کھولیں گے، لوگ شادیوں اور گھروں اور گاڑیوں کے اور عزت کے دروازے کھولیں گے. آخرت کے دروازے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں، ہم تو کوئی نہیں کھول رہا. تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے خیر دنیا میں اگر کچھ نہیں بھی ملتا نا اس سارے کے سارے اعمال کے بدلے میں تو کوئی بات نہیں، مجھے میرے رب کی طرف سے آخرت میں عزت چاہیے، میرا رب میری طرف دیکھے تو آخرت میں وہاں پہ وہ والا مقام وہ معاملہ ہو میرے ساتھ کہ جو کسی کے سامنے کوئی رسوائی نہ ہو. تو جب آپ اینڈ آف دا اس فلم کا اینڈ دیکھ کے اس اینڈ کو پکڑ کے سارے کے سارے سین لکھ رہے ہیں تو آپ کو میرا جملہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم آخر سے دنیا کا سفر کرتے ہیں، دنیا سے آخر کا سفر نہیں کرتے. مسلمان جو ہے مسلمان، ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ فلم یہ پوری اینڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور میرے رب تو نہیں ساتھ ساتھ دیکھ کے ساتھ ساتھ سوچ رہا، میرے رب کو تو سب پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے سب کچھ دیکھ لیا ہوا پہلے. مطلب دیکھ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے تھوڑی پہچانا ہے کہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا کیا ہوا. سو دس مووی ہیز آلریڈی بین ڈن in the eyes of Allah Azza wa Jal. We are just living in that movie. So if we are connected with Allah Azza wa Jal, this movie is already done for us as well. We just are waiting for the culmination. ہر کردار اپنا اپنا کردار نبھا لیں، کہانی اختتام کو پہنچے بس. جی نیکسٹ کوشچن لیس. محمد رایان. رایان اونچا بولیے، آپ کا مائک ٹھیک نہیں مجھے ویسے بھی کم آواز آتی ہے میرے سسٹم میں. طیب. جی السلام علیکم. آواز آ رہی؟ نیکسٹ کوشچن لیں سر، نیکسٹ کوشچن، نیکسٹ کالر. جی سر آواز آ مجھے رہی ہے آواز آپ نہیں کو؟ آ رہی سر. اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی اب آ رہی سر. اچھا السلام علیکم. اچھا میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ
میں 20 ایئرز اولڈ ہوں، لاہور میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور آئی ایم ایس کا پارٹ بھی ہوں. اور آئی ایم ایس آپ سے انسپائر ہو کر، ڈاکٹر سیار سے انسپائر ہو کر میں نے اپنی آرگنائزیشن بھی بنائی ہے، تاکہ جو میں اپنا انٹلیکچوئل اور مینٹل کیپٹل امپروو کرنا، ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ مل کے وہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچاؤں، ویڈیوز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے. تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک تو میں ابھی ایک ویڈیو پہ کام کر رہا ہوں اقامت دین کے حوالے سے. یہ جو یوتھ ہے اس کو ہم بالکل جین زی کی زبان میں نا، اور بالکل سیدھی زبان میں بتائیں کہ اقامت دین ہوتی کیا ہے. تو میرا آپ سے سوال تھا کہ آپ ایک آدھ بک کا کوئی ریکمنڈیشن دے دیں کہ ہم وہ پڑھ لیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. جی نام کیا ہے؟ محمد ریحان. کتنی عمر؟ 20؟ 20. اچھا، آپ اقامت دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر. اقامت دین کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دین قائم کرنا، فرام ٹاپ ٹو کیا باٹم. مطلب ہوتا ہے اس کا؟ فرام ٹاپ ٹو باٹم اللہ کا دین قائم کرنا، فیملی سے لے کے پالیٹکس تک، پالیٹکس سے لے کے ہاں، ہر بزنس تک، گھروں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ. تو ابھی جو فیملی میں آپ کے دین کے معاملات نہیں طے ہوتے دین کے تھرو؟ ہوتے ہیں، یعنی کہ میں کافی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کافی بہتری بھی میری طرف سے آئی ہے. تو سب سے پہلے کس چیز کے اوپر آپ میں چاہ رہا ہوں آپ ایک تھیسس لکھیں نا، 20 سال کے ہو گئے، شروع کریں آپ تھیسس. جی وہ سر. اللہ کے دین اگر پاکستان میں امپلیمنٹ ہو گیا تو اس کا نقشہ کیا ہے؟ یہی بات، اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نے سیریز شروع کی ہے پوری اس کے اوپر نا. اسی لیے تو کام دے رہا ہوں نا، ویڈیو والی بات سن ہاں، کے دے رہا ہوں. مجھے وہ نقشہ کیلیفٹ. ویڈیو پہ ذرا دکھائیں، آپ کے ہاں ذہن ابھی، میں کیا ہاں نقشہ بنا ہے؟ ہاں ابھی ہم نے جو آپ کو تھوڑا سا میں اس کو اوور ویو دوں نا، تو ہم نے اس کا جو پہلا پارٹ ہے نا، اس میں ہم نے صرف خلافت سیریز نام ہے اس کا. اس کے اندر ہم نے پہلے پارٹ کے اندر لوگوں کو یہ بتایا کہ خلافت اصل میں ہوتی کیا ہے، تاکہ وہ بالکل نووائس جو لوگ ہیں نا ان کو بھی پتا ہو کہ خلافت آپ کیا ہوتی آپ آپ سنیں، آپ کی ٹرین میرے سامنے سے گزر رہی ہے، مگر آپ مجھے ٹرین میں بٹھا نہیں رہے. میرے سامنے سے ٹرین نہ گزاریں، مجھے کسی ایک ڈبے میں بٹھائیں. آپ نے اس ویڈیو میں پورا بلو پرنٹ دیا ہے کہ نظام میں لاز، ریگولیشنز، پالیسیز کیا ہوں گی؟ ہے. وہ ہمارے تیسرے پارٹ پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ابھی، یعنی کہ ہمارے ریسرچ چل رہی ہے اس کے اوپر ابھی. آپ کو ہم یہی نہیں پتا ویژن کیا ہے، اور آپ نے پہلے ہی تھیورائز کر دیے، کر دو، نہیں کیا نہیں پتا نہیں آپ نہیں پہنچ نہ سکیں. نہیں نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا ڈبے میں بٹھا دو مجھے ایک، تین میں آپ کو جو آپ کو میں پلان بتا رہا ہوں نا، میرا جو ٹرین وہ آپ کے سنو سامنے. میرا مثال میں آسان ہے. ڈو یو نو کہ اسلام کے نظام کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں جی ذہن میں تصویر پوری بنتی ہے قوانین کی، پالیسیز کی، پروسیسز کی؟ جی جی، بنتی ہے، بنتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم. پہلے نہیں نہیں سنیں جملہ پورا، پہلے وہ بنائیں، اس کے بعد کچھ اور بنائیں. ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بٹ بائی بٹ لے کے چل رہے ہیں نا، تاکہ میں عوام نے کو. بھی بٹ بائی بٹ کہا، وہ والی بٹ پہلے چاہیے. ٹھیک. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارا تیسرا پارٹ ہے وہ پہلے آنا چاہیے. وہ تیسرا پارٹ نہیں ہے، وہ اصل میں پہلا پارٹ ہے. پہلا. آپ اسے تیسرا بار بار بولی جا رہے ہیں. لوگوں کو منزل دکھائیں گے تو لوگ کشتی میں بیٹھیں گے نا آپ کی. آپ کہہ رہے ہیں میری کشتی میں آؤ، منزل بھی دکھاتا ہوں. بھائی وہ منزل دکھائیں گے تو لوگ آئیں گے. اسی لیے تو کوئی دیندار کے پاس نہیں آ رہا جو کام دین کی بات کر رہا، اس کو وہ بلو پرنٹ دکھائی نہیں دے ہم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے پوری ڈیٹیل بلو پرنٹ ہو گیا بھائی، اگر یہ نظام پاکستان میں آتا تو یہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے مجھے یہ بھی کہا کہ تھیسس بھی لکھو، یعنی لکھنا شروع کرو اس کے اوپر ساتھ ساتھ. کیا نام تھا آپ کا؟ طیب. طیب ریحان کامت ریحان ریحان ریحان. ریحان. ریحان آپ کے پاکستان میں خلافت کا نام نافذ ہونے کے بعد پاکستان کی فورن پالیسی میں کیا میجر چینج کریں گے آپ؟ میجر چینج یہ ہوگا کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ مفہوم ہے کہ تم کیوں نہیں لڑتے ان کی راہ میں، جو جو یعنی کہ مفہوم یہ اس طرح کا ہے نا کہ تم کیوں نہیں لڑتے ان کی راہ میں، جو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف کسی کو بھیج. جو سورہ کون سی ہے سورت تھی، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین ومن الرجال والنساء، والی جو آیت تھی. تو یہ ایک فورن پالیسی مثال کا ہمارا ایک. بات سن، یہ تو ابھی چل رہا ہے نا، تو وہ تو آپ ٹھیک ہے ڈالیں گے. فورن پالیسی کی میجر چینج یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے لڑائی کے لیے تیاری پکڑیں گے. جی، یہ پاور گین کرنی پڑے گی نا، جو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو انفال میں، انفال کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت. تو shouldn't یعنی that be part of your foreign policy?
ضروری ہے، پاکستان کے لیے تو ضروری ہے بہت زیادہ. نہیں، آپ اس وقت سوچ سوچ کے جواب دے رہے ہیں مجھے جو میرا سوال، آپ کے پاس فریم ورک نہیں ہے، اس لیے آپ میرے 4 پوائنٹس 4 پوائنٹ ایجنڈا بتائیں. فورن پالیسی آف پاکستان کیا ہونی چاہیے انڈر دا قرآن اینڈ حدیث؟ اس میں تھوڑی ریسرچ کرنی پڑے گی. اور تو آپ لوگوں کو ویڈیو پہ اوپر کیا دعوت دے رہے؟ ریسرچ کیے بغیر کیسے دعوت کے قابل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ جس کے پاس بلو پرنٹ نہیں ہے نا، وہ آئی ایم ایس میں سب سے پہلے یہ بلو پرنٹ پہ کام شروع کریں کہ 2050 لے لیں، 2060 لے لیں، پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے ہر اینگل سے یہ نظام نظر کیسے آتا ہے. صرف لاز اینڈ آرڈر کی بات نہ کرنا، سزاؤں کی بات نہ کرنا، جزاؤں کی بات بھی کرنا. ٹھیک ہے، فورن پالیسی میں بھی آپ نے سب سے پہلے سزا نافذ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر لوگوں کو ڈرانا صرف کام نہیں ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے، ماڈل ولیج بنانی ہے نا. تو یہ ضروری ہے جو آپ نے آج بتائی، یہ پارٹ آف دا فورن پالیسی ہی ہے، مگر یہ آل آف فورن پالیسی نہیں ہے، سرٹنلی ناٹ دا اسٹارٹ آف فورن پالیسی. اوکے، قرآن کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرواتا ہے ایک انسان کے ذہن میں، آپ نے اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اسٹیبلش کروانا ہے دنیا کے انسانوں کے ذہن میں. دیٹس دا فورن پالیسیز بیسس. اوکے، اسٹرکچر وہی رہے گا. سو بہرحال یہ تو ایک پارٹ ہے فورن پالیسی. مجھے پورا بلو پرنٹ IMS کے تھرو چاہیے، غلط ہو صحیح ہو بنائیں آپ. ٹھیک ہے، بنائیں. I wanna know کہ نظام آ جائے گا تو نظام کی شکل کیا ہوگی، ذرا دکھائیں نا لوگوں کو. ویسے میں دے لوگوں چکا ہوں پریزنٹیشن ایک IMS میں اسی کے اوپر، ٹاپک کے اوپر. آپ نا اس وقت آپ پریزنٹیشن دے چکے ہیں فورن پالیسی، میں نے پوچھا تو آپ کو کیوں نہیں پتا؟ نہیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے ٹرین کے ڈبے بھی بتایا نا، کہ جو میں بیٹ بائی بیٹ لے کے چل رہا تھا، وہ اب آپ نے جو اس میں بھی پہنچنا ہے آخری والے ٹائم پہ، یعنی کہ جو آپ نے کوئی اور پریزنٹیشن کوئی اور ویڈیو نہیں بنانی، اسپیشلی IMS صرف اس کی بنانی ہے. جب تک میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کشتی کراچی جاتی ہے، لوگ ٹکٹ نہیں خریدیں گے کراچی جانے کے لیے. لوگ میری کشتی میں بیٹھیں گے، ٹکٹ نہیں لیں گے. اوکے، بائی دا وے کراچی کیا ہے آپ کا منزل، کیا ہے بائی دا وے؟ نظام آنا کیوں ضروری ہے؟ یہ نظام ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ پاکستان میں نظام آ گیا اسلام کا تو جنت میں لے کے جائے گا. مروا دو گے سب کو؟ ہاں، مرنے کے بعد جانا جنت میں تو. اگلے 100 سال میں پاکستان کیا کر رہا ہوگا دنیا میں؟ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نظام کے تھرو کیا ہوگا؟ لوگوں کو جب تک آگے کا راستہ نہیں دکھائیں گے نا، تب تک مسلمان لیڈرشپ میں نہیں ہے. لیڈر پتہ ہے کون آگے کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور ادھر پہنچنے کے طریقے بھی بتاتا ہے. یہ دو ہی کام کرتا ہے لیڈر، تیسرا کام لیڈر نہیں کرتا. راستہ دکھاتا ہے، منزل کہاں کیا ہے، راستہ کہاں ہے، اور اس راستے میں کیا کیا مسائل آئیں گے، کیسے ڈیل کرنا، کیسے جانا ہوگا. ٹھیک ہے، سو ایٹ 20 یو شوڈ نو دیٹ. اوکے، اسٹارٹ رائٹنگ دا بلو پرنٹ نا، آل IMS انشاءاللہ. جی، اور کریکٹ بلو پرنٹ بنانے کی کوشش کریں. خالی بلو پرنٹ فار دا سیک آف بلو پرنٹ نہیں کہ جی ہاں ہم نے اسٹرکچر بنا دیا، ایکس رے نکال لی ہم نے، کوئی قوانین بھی نکال لیے، فیملی لا، سول لا، کرمنل لا نکال کے اس کو، ایسے نہیں ہوگا. خالی مجھے پورا 360 ڈگری چاہیے. کسی ایک فلاسفر کو دوں کہ ہاں بھائی ادھر تو میں بھی اپنے بچے پالنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. لاسٹ کوسچن پلیز، لاسٹ کوسچن. Safia, unmute. سر آپ کیسے ہیں؟ Ayman. Okay. ہیلو. جی جی آواز آ صفیہ. رہی ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ سیلف اسٹیم کے لیے کلوزسٹ ورڈ جو قرآن سے آپ کو ملتا ہے وہ تقویٰ کا ہے، اور تقویٰ کی آپ نے ڈیفینیشن یہ بتائی تھی کہ تقویٰ جو والا انسان ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں وہی حکم اپلائی کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہے. تو کوشچن میرا یہ تھا کہ اگر
इसे देखा जाए तो जैसे कि जो आपने बताया था तो, थोड़े दिन पहले कि जिससे अपर लेयर होती है, जो पीपल नॉलेज होते हैं और जो कॉम्पिटेंट होते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम होती है, तो उनको अस्सलाम वालेकुम सर। वो सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इस सवाल की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, और असली सवाल की जरूरत थी। सर वो क्वेश्चन यही था कि हम पाकिस्तान में रह के कैसे क्राइम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जब भी हम आवाज उठाते हैं तो सर हम स्क्रीन से हटा दी जाते हैं। जैसे कि अब रिसेंटली पीजीसी वाला इंसिडेंट है, क्या वाला? मतलब कि पीजीसी वाला इंसिडेंट है, रेप इंसिडेंट। सर ये क्या अभी लफ्ज तक बोल रहे हैं? उसका, सर जो ये पीजीसी में रेप इंसिडेंट आप हुआ ये है लड़की के एक्रोनिम ना साथ। यूज करें ना, एक्रोनिम नहीं मुझे समझ आ रहा। आप ये इसे जो कुछ बनता है वो बताएं, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। सर मेरा कहने का मतलब है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए कैसे क्राइम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जब उठाते हैं हम स्क्रीन से आउट कर दिए जाते हैं किसी न किसी तरीके। ठीक है, मत उठाएं, सही कह रहे हैं कि हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें स्क्रीन से आउट कर देंगे। क्या सोच रहे हैं आप? मसले नहीं आएंगे आवाज उठाएंगे तो? मसले नहीं आएंगे? मुझे नहीं पता आपने किस क्राइम की भी बात की। अच्छा, मुझे नहीं पता इसका। कोई मुझे समझाएगा ये क्या बोल रहे थे? So he was referring to PGC, Pakistan Government College incident. पीजीसी? हम्म। क्या नाम है भाई का? लेके आए जरा माइक पे। Hassan, are you on mute? चले, मुझे जरा इसमें पता भी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज का क्या हुआ है, पर आई वाना नो इसके। हमें स्क्रीन से आउट कर दिया जाता है तो क्या हम इस्लाम छोड़ दें? इस्लाम पे अमल करना छोड़ दें? हिकमत जो है वो ये कहती है, सबसे पहले हिकमत ये कहती है कि मैंने लॉन्ग रन के अंदर अपने तमाम तर बच्चों को कैसे बचाना है। हिकमत ये कहती है सबसे पहले। अगर हिकमत से ठीक है ये सर। वाली आवाज नहीं आ रही, लॉन्ग रन का मतलब अल्लाह की राह में चलाते हुए सारे के सारे लोगों को अल्लाह की राह पे कैसे लेके आना है, ये मतलब है इसका, आखिरत में कैसे बचाना है। अगर हिकमत ये वाली आवाज नहीं दे रही तो वो हिकमत नहीं है, याद रखिएगा, वो आपकी अपनी बुज़दिली है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये जनरल ऑर्डर ये है इस वक्त सोच के। सो ठीक है सर। ये मत सोचिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब हिकमत करो तो जब उसका क्या मतलब है। वो नवाज शरीफ वाली हिकमत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी अम्मी या पाकिस्तानी अबू वाली हिकमत की बात नहीं हो रही। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी हिकमत अमली जो है ना, हिकमत अमली जो स्ट्रैटेजी है आपकी, वो बहुत वाइज होनी चाहिए और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और बहुत परसिस्टेंस दिखाएंगे आप अल्लाह की राह में। तो भाई मैंने तो छोड़ना तो नहीं है काम, तो फिर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, काम तो नहीं छोड़ना हम। पाकिस्तान अमेजिंग केस स्टडी है, याद रखिएगा। अमेजिंग केस स्टडी किसके लिए? कि ट्रेनिंग कैसे देनी है अपने बच्चों को एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर जवान होने की, इस्लाम पे चलने की। सो मुझे नहीं पता ये पीजीसी क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉलेज कोई कॉलेज नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये वो जो, अच्छा चलिए मैं अपने ख्याल क्या लगाऊं। ठीक है, सो जो भी वाकया आपके साथ गवर्नमेंट ने करके देना है आपको, इस्लाम के ऊपर ना चलने के लिए, या गैर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या जो भी हो, वो एक वन मोर रीजन टू गो टूवर्ड्स इस्लाम, वन लेस रीजन टू गो टूवर्ड्स इस्लाम नहीं है। इस्लाम की तरफ जाने का की एक और वजह है।
کہ مسئلہ آ رہا ہے. ایک کم وجہ نہیں ہے کہ مسئلہ آ رہا ہے. مسئلے آتے ہیں تاکہ ہم اسلام کی طرف اور زیادہ تقویت پکڑیں، رادر کہ ہم سوچیں ہاں اسلام پہ تو چل رہے ہیں، پھر کوئی ہمیں کوئی وہ ہو گئی ہے، استثناء مل گیا. اسلام سے استثناء نہیں ہے، نہ ہی کسی کام سے کوئی استثناء نہیں ہے. آپ کو کسی بھی لیول پہ کوئی استثناء نہیں. تو اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. یہ نہیں لینا. ایسے ہی سر. آپ نہیں لے رہے. جنہوں نے سوال کیا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کا مطلب ہے کوئی انسان اگر لے رہا ہے سو ٹھیک ہے سر. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. دنیا جب تھینک یو. خلاف ہوتی ہے تب سنت اپنے اصلی رنگ میں جو ہے نا وہ عمل پیرا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تمام انبیاء کی سنت. دنیا ہی نہیں خلاف ہوئی تو آپ نے کوئی تو صحیح راستہ تو نہیں پک کیا ہوتا. اسلام آسان راستے کا نام ہے ہی نہیں. سوری، جس کو یہ بتایا گیا ہے اس کو بھی اور مرا، اس کو کچھ اور بھی غلط بتایا گیا. اسلام پہ چلنا ہے، مسئلے تو آئیں گے سر. یہ دنیا کے سر ڈیزائن میں ہے یہ کہ اب اللہ کی راہ میں آئے اور آپ کو مسائل آئیں. یہ دنیا کے ڈیزائن میں. سر جی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے فیئر لیس ہوتا ہوں. سر آپ کی باتوں سے تھوڑا فیئر کم ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک مطلب کہ مسلم کی اصلی آئیڈینٹی کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. اس وقت تو غیر جزاک اللہ مسلم بھی خیر. کسی سے نہیں ڈرتا. یہ صرف پاکستانی ہے جو ڈرتے ہیں. غیر مسلم بھی آج کل کا کسی سے نہیں ڈرتا. یہ ہم پاکستانیوں نے اسلام میں وہ استثناء لے لیا ڈر کا کہ میں ڈرپوک ہوں تو اسلام مجھے کور دیتا ہے. اسلام میں کوئی ڈرپوکوں کے لیے NRO نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی فلسفے میں نہیں ہے. کوئی فلسفہ بچ نہیں سکتا. بزدلوں کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں فلسفے. تو یاد رکھیے گا، مسائل جو ہے نا وہ آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے آتے ہیں. اسلام کا فلسفہ وہ یہی ہے. آپ کو مسائل آ رہے ہیں تو آپ کی ہمت کم ہو رہی ہے تو پھر کسی نے صحیح اسلام نہیں سمجھایا ہمیں. اوکے. میں تو جس ٹائم پہ مسائل میں نہیں تھا تو سچ بتاؤں میرے اپنے گھر والے بھی مجھے بڑا شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اتنا تو نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو نہیں ہوتا ایسے اسلام میں، ایسے تو آج تک نہیں ہوا، تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ الحمدللہ مسائل آئے. ثم الحمدللہ. مسائل کی دعا نہیں مانگی کیونکہ میرے نبی نے منع کیا ہوا ہے، مگر ایکسپیکٹیشن لگا کے رکھی ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا آئیں گے. تو مسائل تو آئیں گے، یاد رکھیے گا. اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو آپس میں اکٹھا رکھیں، وہ آپ کی طاقت کا ذریعہ ہے. میرے بھی گھر والے میری طاقت کا ذریعہ ہیں. اوکے. میرے گھر والے ہی مجھے جس طریقے سے دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے میرے سے بات کرتے ہیں اور جو طاقت وہ دے سکتے ہیں. پھر میرے دوست بھی جس طریقے سے دیکھتے ہیں الحمدللہ. وہ آپ پہلے اپنے گھر والوں پہ کام کریں، اپنے دوستوں پہ کام کریں، کیونکہ جب دنیا خلاف ہوگی تو آپ کو یہ لوگ چاہیے ہوں. ہر انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، ہماری جبلی تقاضے ہیں. تو یہ پہلے اپنی ختیجہ ڈھونڈیں، اپنا علی ڈھونڈیں، اپنا ابو بکر ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. یہ گھر پہ پہلے تیاری پکڑیں اور پھر جب وہ آپ کو مل جائیں ان کو تیار کر لیا آپ نے، اس کے بعد پھر اگلا مسئلے پھر کیا کا ویٹ کرو. ایسے ہوتا ہے. حکومت نے جی اسکرین پتہ نہیں کیوں آپ نے بولا اسکرین پہ پابندی لگا دی، تو لگا دے اسکرین پہ پابندی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حکومت تو بڑے بڑے کام کرتی ہے. حکومت نے ابو حنیفہ کو قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کو خارجی کہتی تھی حکومت. یہ جو آج کل مجھے کہتے ہیں نا خارجی، یہ ابو حنیفہ کو کہتے ہیں. جن کو جو لوگ مجھے آج کل خارجی کہہ رہے ہیں وہ حنفی ہیں. حکومت نے ابو حنیفہ کو خارجی کہہ کے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اسکرین سے آؤٹ کر دیا آپ کو تو یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اتنا نخرہ ہے کہ مسلمان کا اتنا نخرہ، اسکرین سے آؤٹ کر دیا. یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. مسئلہ ہوگا جب آپ کے گھر والے آؤٹ کر دیے جائیں گے، آپ آؤٹ کر دیے جائیں گے، آپ کے سامنے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کو آؤٹ کر دیے. یہ ہوتے ہیں مسائل. آپ کا مشن ڈیمیج ہوگا، غلط پراپیگنڈا آپ کے نام پہ مشہور ہوگا، بچے کنفیوز ہو رہے. یہ آپ کے سٹریس پوائنٹ ہونے چاہیے. یہ ہوتے ہیں مسائل. دین کے کاموں میں اس طرح مسائل نظر آتے ہیں کہ میسج کو چھوڑ دیا اور نیچے کچھ اور کسی اور لیول پہ پراپیگنڈا کر کے پورے کے پورے پلیٹ فارم کو ڈیمیج کیا جا رہا. آپ ہی کہ ہم دین، ہم فلسفہ، مسلمان اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہوئے اسلام کے نام پہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ہم نے تیرے دین والی بات نہیں پوری کرنے دینی تجھے. ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں مسائل. تب آپ کو دھچکا لگتا ہے، رونا آتا ہے، درد ہوتا ہے، ٹیس پڑتی ہے.
تو یہ کوئی مسائل ہے حکومت؟ شیطان نے سر آ کے میں سے لڑائی کیا، آپ نے یہ کہا ہے شیطان نے آپ سے لڑائی کی ہے، تو پھر تو آپ اچھے مسلمان ہو گئے. شیطان آپ کو جفیاں ڈال رہا ہو، آپ کی تعریفیں کر رہا ہو، تب مسئلہ ہو. میں کہوں بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہو اسلام میں؟ تو تمہاری کوئی جگہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں شیطان آپ کے خلاف ہو گیا، تو شکر ہے شیطان آپ کے خلاف ہوا ہے. اپنے کانسیپٹ تو کلیئر رکھیں. تصویر الٹی پکڑی ہوئی، تصویر سیدھی کر لیں شاباش. ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ حق کے اوپر ہوں اور آپ کو مسائل نہ آئیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ حق کے اوپر ہیں اور مسائل نہیں آ رہے تو چیک کر لیں، آپ ڈبل چیک کر لیں، آپ حق پہ نہیں لگ رہے. ایٹ لیسٹ زیادہ دیر تک تو آپ نہیں چل سکتے حق کی راہ پہ اور مسائل نہ آئیں. دنیا کا نظام ہی نہیں ہے، یہ شیطان کا نظام ہے جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس نے استثناء لی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ پھر حشر برپا کرنے دینا، ان کے ساتھ غدر مچانے دے، مجھے اس ٹیسٹ میں سے ان کو نکلنے دینا. اتنی راہ میں آئے تو مجھے میں تنگ کرنے کے ہر طریقے کے تنگ کرنے کا مجاز تو ہوں، تو کر رہے گا وہ تنگ. سو یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے جب تنگی آتی، مطلب آپ کا مشن کلیئر ہو جاتا ہے. آسان تو نہیں ہوگا نا، ظاہر ہے. آسان ہوگا تو اسلام تھوڑی ہوگا. ٹھیک ہے، بدھزم بہت آسان، بدھزم یا پولین کرسچینٹی بہت آسان مذہب ہے، وہ جوائن کریں، عیاشی کریں، شاباش. ویکیشن بنائیں، نیپال جائیں. آسان مذہب، اپنا اپنا سوچیں. ٹھیک ہے، آسان مذہب. یا پاکستانی ورژن آف اسلام میں بھی حج، آسان مذہب، آسان مذہب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، صحابہ کا دین آسان مذہب نہیں، سخت سخت اسلام ہو. پاکستانیوں کا اسلام اپنا اپنا گھر بچاؤ، عیاشی کرو، بیویاں بچے پالو، بچ بچ کے نکلتے رہو، پتلی گلیاں ہو جایا کرو. جب کوئی بڑے مصیبت محلے میں آئے نکل لو بس پتلی گلی، اپنے بھی بچے. یہ آسان مذہب، یہ ایسے نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے تھے، پورا پورا دنیا ان کے خلاف آ گئی تھی، اپنے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے تھے. ان کو بھی بین کر دیا گیا تھا، ان کو بھی کیس تھے. ٹھیک ہے. سو یہ آج کل کے سارے اسکالر جتنے بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جارج بش اور براک اوباما آ کے جفیاں ڈالتا ہے ان کو. انگلینڈ کے اسکالرس کو ٹونی بلیر اور رشی سناک آ کے جفیاں ڈالتا ہے. یہ کون سا اسلام؟ وہ والا اسلام کی طرح جدھر مسئلے آتے ہیں. یہ والے اسلام میں تو مسئلے ہی نہیں آتے. سو اصلی اسلام میں مسائل آتے ہیں. آپ کو اسکرین سے آؤٹ کر رہے ہیں، شکر ہے. شیب ابی طالب یاد کریں، شیب ابی طالب یاد کریں. ٹھیک ہے، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. I'll be doing another live session, hopefully right before London session. I'll be going to Bradford tomorrow, and I'll be speaking in Bradford on Sunday, inshallah, Sunday, and coming back for London on the 27th. I'll be coming in 26th, and then I'll be doing my one-on-one sessions on the 28th, maybe on the 29th as well, because there's a long list. And I'll be doing, inshallah, a one-on-one session in Bradford right after Sunday. Hopefully, I will get the time for that. Otherwise, I'll be coming back to Bradford via Manchester, because the Manchester session is also locked and loaded. I'll be going to Milton Keynes and hopefully Birmingham. For now, I can only release these dates. باقی کے اسکاٹ کے وینیوز کے ایڈریسز آنے تک ہم ان کی ڈیٹس نہیں بتا سکتے، اور ساؤتھ آف انگلینڈ کے وینیوز کی ڈیٹس نہ آنے کی وجہ سے، وینیوز کے ایڈریسز لاک ہونے کی وجہ سے میں ان کی ڈیٹس نہیں بتا سک رہا ہوں. ادروائز there are more sessions coming in. Hopefully Quran and science کے sessions are going to be coupled with the public sessions. I'm not promising that. ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں لندن میں انشاءاللہ. اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو ابھی ہلکی سی بتا دوں کہ صبح کے ٹائم قرآن اینڈ سائنس کا سیشن ہوگا اور شام کو پبلک سیشن ہوگا. You can attend the whole day as well if you have that qualification. Obviously وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے قرآن اینڈ سائنس کا سیشن. It is designed for youth. But you can be there. I'm just saying کہ وہ ایک الگ سے اور اس کے بعد بریک ہے. میں پھر سے واپس چلا جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا وینیو پہ شام کو پبلک سیشن کے لیے. That's the outlook of London. Bradford, I'll be meeting a certain council of a lot of people who have a meeting set up on Saturday, inshallah. And Sunday, I'll be opening the public session with an English tour.
starting from Bradford this time. Last time we started from London, we're going to start inshallah Bradford. Thank you so much everybody. And हाँ जो पेरेंटिंग के सेशन है वो अलग से हैं. हाँ मुझे IMS की अपडेट ये देनी थी. Hopefully I'll be coming up with a very big surprise for IMS community in England. IMS UK will be holding their stalls within all of our venues. IMS UK के लिए और IMS Global के लिए भी एक good surprise coming up. Inshallah, I'm sure you all know what I'm talking about. I'm not promising this because मेरे हाथ में नहीं है अभी तक, मगर big surprise coming up. ये मेरे अपडेट्स थे. और मेरा क्या अपडेट था सोर्स कोड का. आवर प्राइम प्रोग्राम माशाल्लाह प्राइम प्रोग्राम जो कि हमने जिस पूरे मकसद के थ्रू सोर्स कोड को एस्टेब्लिश किया है उसका प्राइम प्रोग्राम हमारा इज अबाउट टू कम इन. अभी वेबसाइट पे हमने अनाउंस नहीं किया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकलिटीज. वो पूरी करने दें, इसी हफ्ते हो जाएंगी इंशाल्लाह. और आपको वो वेबसाइट पे नजर आएगा. मेक श्योर यू लुक आउट फॉर दैट प्रोग्राम. This is going to lead towards the Quran and Hadith separately. अगले साल ये वाले कोर्स के स्टूडेंट्स कुरान को या फिर हदीस को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके चलेंगे. दिस इज अ 1 year course. वी आर जस्ट अबाउट टू लॉन्च फॉर ऑल मुस्लिम. ओवर 12-year-old है. ओवर 12-year-old के लिए ये कोर्स है. आई थिंक ओवर 15 के लिए. लेट मी डबल चेक. बहरहाल ये अडल्ट्स के लिए, बच्चों का अलग से कोर्स जो है वो पैरेलल हम स्टार्ट करेंगे वंस दिस इज अंडरवे. So this is the Islamic Foundation Development, जिसमें 5 different courses को combine करके हर रोज अलग अलग क्लास होगी. 5 दिन हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास होगी. 5 different teachers will be taking care of this. जिसमें आप इस कोर्स का कंटेंट ऑफ कोर्स हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं. ये पूरे साल तक ही चलेगा. और फिर आपको असेसमेंट के बाद either you're gonna go towards the hadith or research in the hadith or research in the Quran. Okay, that is something which we were waiting for many months and years now. Hopefully within first week of November you will see all the details coming up on the website and our social media. तब तक please थोड़ा सा इंतजार कीजिए. मैं आपको एग्जैक्ट डेट इंशाल्लाह कुछ दिनों में लंदन सेशन से पहले एग्जैक्ट डेट भी आपको दे देंगे. और वेबसाइट पे भी ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा. अभी अगर वेबसाइट पे चूंकि नजर नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे स्टाफ को भी नहीं पता कि वो वेबसाइट पे कब आएगा. ओनली मैम सादिया नोज कि वो वेबसाइट पे कब आएगा. शी इज वर्किंग एवरी डे विद द टीम टू स्ट्रक्चर द होल थिंग. फाइन ट्यून करना पड़ता है सारा कुछ. डिटेल्स आयरन आउट हो रही हैं. बट दिस प्रोग्राम हैज बीन टेस्टेड. कंटेंट हैज बीन लॉक्ड. एवरीथिंग. वी आर सो एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोग्राम. ओके. और इसके फाइनल कंटेंट के साथ जल्दी आपको नजर आ जाएगा. मैथमेटिक्स का बैच 2 असेसमेंट लास्ट डेट एक्सटेंशन हमने अब खत्म कर दी है. जिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की फाइनल असेसमेंट करवानी थी वो बैच 2 की जो प्री असेसमेंट होती है, प्लीज अब हमारा रोस्टर लॉक हो चुका है. अब अगर आपके पास असेसमेंट हो चुकी है तो जल्दी से सबमिट कर दें. अब आई वांट टू नो वेदर that can be accepted or not. I'm not the decision maker on this. We are waiting for every child to do, or every adult as well. इसमें हमारे काफी सारे adults भी हैं. वो assessment पूरी कर लें तो उनको हम रोस्टर पे डाल सकें. बैच 2 की जो क्लासेस हैं वो वेट कर रही हैं असेसमेंट का और रोस्टर का. रोस्टर तभी बन सकता है जब असेसमेंट हो जाएगी किस बच्चे के क्या लेवल है, उसको किस क्लास में डालना है, किस मॉड्यूल में डालना है. सॉरी. Okay, and so this is it. Arabic batches are underway. Next batch is in mid-November. उससे पहले अरबी का बैच की रजिस्ट्रेशंस रोस्टर नहीं हम रिलीज करेंगे. नेक्स्ट थिंग that I'll be announcing is our Islamic course and physics. इंशाल्लाह मेरा जो सोर्स कोड की अनाउंसमेंट्स थी वो यही थी. IMS की अनाउंसमेंट्स मैंने अभी जो उस बच्चे से कहा है कि मुझे वो ब्लूप्रिंट दे इस्लामी निज़ाम का, तमाम IMS के लिए होमवर्क है. इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में इससे बेहतर क्या थीसिस हो सकता है. सबसे पहले एंड इन माइंड लेके चलते हैं. हमारा एंड क्या है, एंड गोल क्या है. ठीक है. सो अदर देन दैट देयर इज नो अदर अनाउंसमेंट दैट आई हैव ऑन द डॉकेट. आई विल बी डूइंग अनदर सेशन राइट बिफोर लंदन लाइव सेशन इंशाल्लाह, गॉड विलिंग. कोई डेट मेरे पास इस वक्त नहीं है. सो आई विल सी यू इंशाल्लाह इन अबाउट अ वीक्स टाइम. और ये ब्रैडफोर्ड और तमाम इंग्लैंड की तमाम प्रोग्राम की वीडियोस ऑब्वियसली इज गोना कम way late in this November, late November, inshallah. Okay.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sir, just a clarification. The جی جی last بولیں. caller was talking about PGC, Punjab Group of Colleges, alleged rape case incident. کیا 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 انسیڈنٹ؟ The rape case incident about in Punjab Group of Colleges. وہ 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 یہ پروو ہو گیا ہے، وہ ریپ ہی تھا. that's why I said alleged rape case. So yeah. نہیں، جب تک کوئی پروف نہیں ہوتا میں کیسے اس کو وی نیڈ سم سورٹ آف پروف. اوکے، اسلام نیڈز پروفس، پاکستان نیڈز اینی تھنگ، اسلام نیڈز پروفس. اوکے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ خبروں میں ہے وہ ایسے ہی ہوا ہے، مگر بغیر پروف کے میں اسلامکلی باؤنڈ ہوں. اوکے، اسلامکلی باؤنڈ. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی آگے کرے. مجھے کوئی شک نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مگر وہ میرے لیے انفرادی معاملہ ہے. میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے، نظام چینج کرنے کے لیے کیا کر. میں تو خود پرسنل اگزامپل، میں تو نظام میں، آپ کو تو پتا ہے میرے پہ کیا کیسز ہوئے ہیں نا. مجھے تو نظر آ رہا ہے نظام نا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. آپ لوگوں کو بھی نظام آ رہی ہے، بچیاں پڑھتی ہیں نا اسکول کالجز میں، ہمیں تو پتا ہے یہاں پہ کیا مسائل ہیں. تو مسئلہ مسائل یہ تو چلیں سمجھ لیں، الجڈ ہے، سمجھ لیں. اصل میں ہوا تھا تو کون سے کام پہ انصاف ملنے تھے؟ یہ کون سی دنیا میں ہمیں مفروضے قائم کر لیے ہم نے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ پاکستانی ہیں، ہمیں سب سچ پتا ہے. اوکے، اور یہ پہلا کالج یونیورسٹی نہیں ہے. میں ان یونیورسٹی اور کالجز کے اندر میں رہتا ہوں، لٹرلی میرا کام ہی ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے. پچھلے 5 سال سے میں ہر کالج یونیورسٹی کے اندر ہوں. تو مجھے نہ کوئی بتائے نا کہ اصل میں ہوا تھا نہیں ہوا تھا. I'm just saying جب کوئی چیز اپنے وثوق ثبوت کے ساتھ سامنے نہیں آتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی ہم آگے پھیلائیں. آگے نہیں پھیلا سکتے. سوری. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال تھا ایجوکیشن سسٹم کے ریلیٹڈ. سر ہمارا ایجوکیشن سسٹم پوری طرح سے ڈیمیجڈ ہے. لائک آئی پرسنلی سم ٹائم فیلس لائک کہ یہ ہمارے بس پیروں میں زنجیر کی مانند ہے. لائک یہ بہت کم پازیٹیو ان پٹ دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ لائک ہم اس ایجوکیشن سسٹم میں ہم کیسے سروائیو کریں؟ لائک ہم اس کو چھوڑ دیں اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور آلسو جو وومن ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اس سوسائٹی میں اور اسپیشلی ان دس ایجوکیشن سسٹم، وہ یا اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں؟ یا تو ان کو پرمیشن نہیں ملتی ایجوکیشن کی، اور جب ملتی ہے تو وہ اس طرح کے سسٹم میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ مطلب وہ وہاں پہ پھنس کے رہ جاتی ہیں. تو مطلب میرا یہ سوال تھا کہ ہم یہاں پہ کیسے سروائیو کریں کہ ہم ایک کیا نام ہے آپ کا؟ کائنات. نہیں سر کچھ سمجھ نہیں آیا، کیا نام ہے؟ مجھے اس میں آواز سے نہیں آ رہی. یہ کائنات. کائنات. کائنات کتنی عمر ہے آپ کی؟ 18 سال. اچھا، آپ نے یہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ ہم سروائیو کیسے کریں. مطلب یہ سوال سمجھ نہیں آیا مجھے. اس کو ایجوکیشن سسٹم میں سروائیو کیسے کریں، یہ آپ نے پوچھا. سر میں پوچھنا چاہتی ہوں ہمارا چھوٹا کیجیے گا ایجوکیشن سوال. سسٹم، سوری سر ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ ڈیمیجڈ ہے. تو لائک ہم کیا کریں؟ ہم اس کو چھوڑ دیں یا پھر اچھا ہم اس میں رہتے ہوئے ہم سوال ہے، فائدہ یہاں تک سوال کیسے؟ اچھا ہے. آگے نہ بھولیے گا، میں پھر کنیکٹ کرنا شروع کرتا ہوں. اوکے کس کلاس میں کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ سر کمپیوٹر سائنس بیچلرس اچھا، فرسٹ ایئر. آپ نا دیکھیں کالج اور یونیورسٹی کو نا ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں، بزنس سسٹم کا حصہ سمجھے آپ. پہلی بات تو ہے آپ کسی پرائیویٹ جی کالج میں ہیں؟ سر نسٹ میں. جی تو وہی نا، آپ یہ بزنس سسٹم کا حصہ ہے، آپ ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں. پہلے اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں. جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ ایجوکیشن سسٹم کے پلرز
स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लोगों को चलेगा ये बिजनेस सिस्टम्स ने एक बिजनेस खोला है तो उन्होंने किताबों का बिजनेस खोल दिया है टीचर इकट्ठे करके। इनका कोई विजन थोड़ी है। आप बताएं नस्ट का क्या विजन है? सर कुछ भी नहीं, बस मतलब ऐसे लोग बनाना जो फ्यूचर में पैसे बनाए। बेटा उन्होंने कहीं लिखा होगा कोई विजन, ऐसे नहीं होगा। आपने कभी पढ़ा नहीं? गायना क्या नाम होता है? कायनात। कायनात। नो सर, कायनात मेरा बेटा। सर मुझे किधर नहीं चले जाते पता। हैं जब मैं सवाल करता हूँ? आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? हालांकि आप म्यूट पे नहीं है, यू आर सॉरी अनम्यूट, सर, नॉट रिप्लाइंग मी। सर मुझे नहीं पता। हिम्मत कर बेटा, मुसलमान लड़की आजाद औरत है आप, कमा हिम्मत करें, शाबाश बात करें, घबराएंगे क्यों? फिर आप चुप हो गई। कायनात में पुत्र बोलो ना सर, कुछ। सर मुझे नहीं पता। हाँ तो ये कहे ना आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, सर गुड आंसर। सर, सर आई थिंक ये आई एम जुमला नॉट बोलते हुए ऑडिबल। दिक्कत क्यों आ रही है मुझे नहीं पता? जब आपको कोई चीज ना सर मैं आती हो उसी वक्त बोला करें सर मुझे नहीं आती, टाइम ना लगाया करें उस पर, और ज्यादा कॉन्फिडेंस शैटर होगा आपका। ठीक है? कायनात असल में ना मेरी कौम की सारी खवातीन जिस भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गई हैं उन्होंने बाहर बोर्ड पढ़ा नहीं है कि इन्होंने ये क्यों खोला हुआ है, विजन नहीं पढ़ा उन्होंने। समझ रहे हैं? ये मसला है असल। नस को मैं क्यों कोसूं जब मेरे अपने बच्चे अपनी मर्जी से ऐसी जगहों पे जाते हैं? ठीक है? तो ये जो डिग्री आप कर रही हैं ये कहीं से भी की जा सकती थी, और उसी लेवल के ऊपर आप देखें स्टूडेंट कॉम्पिटेंट होता है, किताब कॉम्पिटेंट नहीं होती, याद रखिए। दोबारा मेरे पीछे बोले बेटा, स्टूडेंट कॉम्पिटेंट होता है या बुक? स्टूडेंट। फर्क पता है ना स्टूडेंट और किताब में? यस सर। क्या फर्क है? सर, सर स्टूडेंट के पास अ, अ, अकल अकल होती है, मतलब अ, किताब कोई। ना मेरा बच्चा बात सुनो, स्टूडेंट जो है ना वो किसी कोई लिमिट नहीं होती उसके जहन की, किताब की एक लिमिट होती है, बाउंड होती है किताब, जितनी है उतनी ही है। ठीक है? समझ गए? ये सिर्फ कुरान है, ये सिर्फ कुरान है जो ह्यूमन माइंड के साथ एवर इवॉल्व हो रही है, अपने अल्फाज चेंज किए बगैर। ये कोई देख नहीं रहा कुरान के बारे में। कुरान इज मिमिकिंग द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये कोई देख नहीं रहा कुरान के बारे में। बहरहाल अभी मैं आता हूं। अभी आप लिमिटलेस थी, वो लिमिटेड थी। समझ गए? आप किताब तक समझ आ गई बात? यस सर। अब यही वाली एनालॉजी अब मैं नस्ट के बारे में या किसी भी यूनिवर्सिटी की, वो एक बिल्डिंग है, उनका एक खास लॉक्ड मैकेनिज्म है, वो लिमिटेड यस है, सर। आप अनलिमिटेड हैं। यस सर। समझ गए? जी। तो एजुकेशन सिस्टम जब मैं कहता हूं ना या कोई भी कहता है खराब है, तो वो उस बॉडी ऑफ प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज एंड लॉज के ऊपर जो स्कूल का बच्चे को तबाह करने के लिए, वो है एजुकेशन सिस्टम। ये जो आप बता रही हैं ये बिजनेस सिस्टम है, ये फाइनेंशियल सिस्टम में आता है, ये इकोनॉमिक्स में आना चाहिए। और ये इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े अच्छे वो हैं, मॉडल्स हैं इकोनॉमिक्स में, इस्लाम में नहीं, इकोनॉमिक्स में। क्या अच्छा चलो पैसे बनाने के लिए अच्छे पैसे निकाल लेते हो, सर्कुलेशन कर लेते हो मनी की तुम। यस। ये तो हम जैसे बेवकूफ है ना जो इन बिजनेसमैनों को एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नो ये हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिस, बाय द वे ज्यादातर लोगों को तो अपनी मंजिल भी नहीं पता होती, इसलिए वो इधर पहुंच जाते हैं। ठीक है? सो व्हाई डिड यू चूज कंप्यूटर साइंसेज, व्हाट डिड यू वांट टू डू विद दैट, दैट्स द ओरिजिनल क्वेश्चन। डिड नस्ट or was Nast ever going to help you with that? That's the second question number 2 वो है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने क्या मैप बनाया था, कंप्यूटर साइंसेज क्यों पकड़ी थी, क्या क्या विजन था आपके? तो अगर आपको विजन क्लियर हो तो सच बताऊं आपको नस्ट की जरूरत नहीं थी, कहीं से भी आप पकड़ सकती थी।
You chose yourself to be there, and most of the students, याद रखिए, कॉम्पिटेंस में नहीं आ रहे. किताब तो कॉम्पिटेंस में आती नहीं, किताब जो है वही है. Okay, everybody clear? I hope. So मैं नहीं चाह रहा हूँ ये defeated attitude जिसके थ्रू आप ये लोगों को blame करिए एजुकेशन. No, blame yourself. You are the big God-made system of unlimited energy and unlimited, passion and potential. सर फिर हमें ये सिस्टम छोड़ देना चाहिए, मतलब. नहीं बेटा, आपको ना बात सुने मेरे बच्चा. कोई एक किताब का नाम, सब्जेक्ट का नाम बताएं. कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं आप? सर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्या डिग्री का नाम क्या है? कंप्यूटर साइंस. नहीं बेटा, डिग्री का लेवल क्या है? सॉरी सर. बैचलर है, मास्टर्स है पुत्र? क्या पढ़ रही? किस डिग्री? बैचलर्स की डिग्री. अच्छा, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रही हैं. ये बताएं बेटा, माइक चल रहा है आपका इस वक्त? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? एल्गोरिथम क्या होता है सर? एक स्टेप बाय स्टेप हम हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम उसको डिफरेंट स्टेप्स में तोड़ते हैं और फिर उसका स्टेप बाय सॉल्यूशन बनाते हैं. मतलब उसको या तो हम हैंड रिटन या फिर अपने माइंड में भी कुछ लोग कर लेते हैं, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द फाइनल सॉल्यूशन, टुवर्ड्स द फ्रेमवर्क बेसिकली जो हमने बनाया होता है. सो चलें, करीब आ गई आप. जो आपका ऑब्जेक्टिव था ना इस डिग्री से, उसके और आपके बीच में एक एल्गोरिदम है. जी. जो आपका ऑब्जेक्टिव था ना इस डिग्री से, जी. उसके और आपके करंट स्टेट के बीच में एक एल्गोरिदम है. वो एल्गोरिदम लिखा हुआ कहीं? वो नहीं बनाना था? यस सर. उसमें नस्ट या किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई खास वैल्यू नहीं है. वो तो कहीं से भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करता टू गेट सर्टिफिकेशन ऑफ सम डिग्री और सर्टिफिकेट, वो आपको मिल सकता था. असली कहानी तो ये थी कि आपकी अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री है. कंप्यूटर साइंस इज अ प्रोफेशनल डिग्री. समझ रहे हैं? यस सर. इसका मतलब है कि आप ये इसी नॉलेज को एज इज हुनर के अंदर उसी तरीके से अप्लाई करेंगी. और ये इसके पीछे कोई लाइसेंस होना चाहिए. प्रोफेशनल डिग्री के पीछे कोई लाइसेंस होना चाहिए कि हम अलाउ करते हैं कि हाँ ये मशीन बना ले, ये चला ले. ठीक है? Yes, So yeah, that's why I think you're gonna get an engineering degree after this. Okay, after this. So जब आपको पता हो कि यार मैंने किताब से मशीन लर्निंग करनी है और प्रैक्टिस एक लैपटॉप के ऊपर करनी है whatever, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बगैर डिग्री के ज्यादातर कंप्यूटर इंजीनियर्स अपने डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन के थ्रू दुनिया के अंदर बड़े बड़े फ्रेमवर्क डिजाइन भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं. आपको पता है ना? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you should know that most of the computer experts are predating the degree programs in the universities and academia in the world. They predate that. The OCPs and MCPs and क्या कहते हैं, Microsoft Certified Professional, yeah, MCPs. And the A pluses and all of those orthodox certification programs, they predate the degree programs. So दुनिया में इस वक्त जितने भी बड़े कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं वो उस डिग्री प्रोग्राम से पहले, इसका मतलब उनके पास कंप्यूटर की डिग्रीज नहीं, ये बाद में आई डिग्री प्रोग्राम्स. और चले अब वो आ भी गए होंगे डिग्री होल्डर्स, मगर देयर इज अ बिग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. सो जब एक कंप्यूटर साइंसेस का बंदा ये कहता है ना सर एजुकेशन सिस्टम से मैं उगता हूँ, I don't get it. You had a book about a machine. You had a machine. You had to learn. You just needed a teacher. And even if you didn't get a teacher, you could have self-taught yourself, which I know I'm not advocating. You still have some teacher in must. You could have applied and practiced and applied and improved all of those learning mechanisms ताकि आप मशीन को बेहतर ऑपरेट, मैन्यूवर एंड इम्प्रूव एंड अपग्रेड कर सकती हैं, इवन नई मशीन डेवलप भी कर सकती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि यही आपका काम है. कंप्यूटर की अलग अलग डिग्रीज, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं कंप्यूटर साइंसेस की. So you could be in database, you could be in networking, you could be in program. I don't know. But what I'm saying is, this is irrelevant of the institute. Millions of people have shown that to the world that they didn't go to any institute. They just went to their own basements,
got some certification from Oracle or Microsoft or whatever, and they took over this whole platform of technology, and they're calling the shots in the world. You know, none of them have ever gone to Nust, okay, let alone anywhere else. So it's on you, beta. Kainat is on you. It's not on the education system. एजुकेशन सिस्टम की बीमारी जो है अगर आपको लगी हुई है तो वो क्लास 1 2 3 4 5 6 7 की लगी हुई है, उसके खिलाफ लड़ाई करनी है आप। ये तो एक प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स आपको कराने के लिए बिजनेस के कैंपस है जिसमें आप जाती हैं, कश्मीर हाईवे के ऊपर, आपके शहर में इस्लामाबाद। हाँ हाँ, कश्मीर हाईवे पे जाती हैं आप, जो ये कैंपस है, ये दुकान है, दुकान, इन्होंने दुकान खोली हुई। जी बेटा, ये दुकान है, ये बाजार है, कश्मीर हाईवे पे पिशावर मोड़ से लेके गोलरा तक बाजार है, लेफ्ट साइड पे, चाहे वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, नस्ट हो, और बहरिया हो, और एयर यूनिवर्सिटी हो, कॉमसेट्स, ये बाजार है। बाजार का मतलब मार्केट प्लेस है। दे सेल स्टफ, दिस इज अ बिजनेस एरिया, दिस नॉट एन एजुकेशन, दिस नॉट एकेडेमिया। एकेडेमिया स्कूल्स में और 12th स्टैंडर्ड तक आपको नजर आएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस लेवल पे कैंसर ज्यादा है। ठीक है, ये तो हम लोग खुद चाह रहे हैं, इनको लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हैं और ये लोग दंदनाते फिर रहे हैं। क्यों? डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है ना आयत में ना हदीस में, ना ही किसी कॉर्पोरेट ने कोई मेजर रिक्वायरमेंट की है कभी, मगर हम लोग खुद डिग्री को चाटने जा रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट है जो फैशन के तौर पे अपने ऊपर ला दी है और सबसे ज्यादा पैसा इस पर बाहर है और सबसे ज्यादा डैमेज भी अपने आप को कर रहे हैं। बिकॉज डिग्री के बाद भी जॉब नहीं मिलती तो बंदे फिर तबाह हो जाते हैं कि यार हम पैसा भी गया। ठीक है, ये माँ बाप को बेवकूफ बनाने का अच्छा तरीका निकाला था। प्रोफेशनल डिग्रीज को मैं सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लाइसेंस को ओरिजिनल डिग्री मान रहा हूं इस वक्त। ठीक है यार, आप क्या करें, मजबूरी है, जान ओटी में जान, जिंदगी मौत का सवाल हुआ तो वो तो मजबूरी है, बाकी तो मजबूरी भी नहीं है। लॉ की डिग्री भी इंसान, पता है ना पाकिस्तान में मैं अपना कोई खुद भी लड़ सकता हूँ, आपको पता ना जीता। नॉट ओनली दैट आई हैव अ राइट, आई कैन एक्चुअली प्रैक्टिस इट वे बेटर देन मोस्ट ऑफ द लॉयर्स हु आर रोमिंग अराउंड। आप कोई और डिग्री बताएं मुझे। सो यू शुड अंडरस्टैंड there is a certain cycle that is being run। ये है वो बेवकूफ नस्लें जो 1930 के बाद पैदा हुई हैं और इन्होंने हमें रोल के रख दिए, रोंद दिया अपने छोटे छोटे बुतों के नीचे। सो आप 18 की हो गई हैं बेटा, अब मैं आपसे बच्चों वाली सोच नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, यू आर अ मुस्लिम वुमन, यू आर अ फ्री मुस्लिम वुमन, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड मेंटली इंडिपेंडेंट and make those big decisions now। okay, आपका जब टेस्ट लिया जाए ना आपकी किताबों का, तो आप दुनिया में बेहतरीन तालिब इल्म निकले उन किताबों में, ये आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए था। वो नस्ट या हार्वर्ड या येल नहीं बताएगी, वो आप बताएंगी। आप लिमिटलेस किताब के अंदर आप जाती हैं, किताब इंप्रूव करने के लिए, किताब के नीचे ताबे आने के लिए नहीं जाती हैं। ठीक है, अपने आप को समझे बेटा, मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये इस्लाम की बेसिक रिक्वायरमेंट है, इस्लाम की बेसिक रिक्वायरमेंट है। नॉलेज की सोर्स होने चाहिए आप, समझे? वाटरफॉल आपसे शुरू होनी चाहिए, ना कि आप वाटरफॉल के एंड में खड़े कतरे इकट्ठे कर रहे हो। अगर वो भी कंप्यूटर साइंस, मतलब इमेजिन करें हर साल अपने आप को जमीन पे फेंक देती है कि आउटडेटेड आउटडेटेड आउटडेटेड, विल अपग्रेडेड। 3 साल पुरानी डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस ऑब्सोलीट हो जाती। क्या करना मैंने इन डिग्रीज का? कॉम्पिटेंस पकड़े, अभी मैं बता रहा हूं आप जरा सिर्फ कॉर्पोरेट का ही नजारा देख लें। ज्यादातर लोग जो कॉर्पोरेट में आईटी के एक्सपर्ट्स हैं डिग्री होल्डर्स नहीं है, दे हैव स्ट्रक्चर्ड। अब मैं खाली पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, दुनिया पूरी में हमें पता है बात। बहरहाल लूप क्रिएट हो जाएगा इस गुफ्तगू का। आई होप आई कन्वेड द बिग मैसेज। सेशन मेरा खत्म हो गया था, आपकी आवाज आई है तो ये जरूरी है कि आपको जवाब दिया जाए, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। बट अपनी टोन में कॉन्फिडेंस लाएं, वो कहाँ से आएगा? आपकी कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस किताब से आएगी, आपकी एनर्जी और पोटेंशियल को हार्नेस करवाएगी। ठीक है, सो और प्रैक्टिस से आएगी, हर एक किताब से आप लोग प्रोफेशनल डिग्री में प्रैक्टिस करें। ओके, डेवलप योर ओन मशीन्स, डोंट वर्क ऑन पीपल्स मशीन्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके guys, thank you so much for your time. I hope everyone's clear on the updates and upgrades. Assalamu alaikum. I'll see you inshallah in the next live session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.